سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس معاشرے کے اندر، اس سنسار میں، اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا مسائل کے ساتھ سامنا نہ ہوتا ہو، جس کی زندگی میں پرابلمز، جس کی زندگی میں پریشانیاں اور جس کی زندگی میں نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آتے ہوں۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں جو دن ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان پر خوشی کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی انسان پر دکھ جو ہے یہ سایہ کیے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان بڑی فرحت محسوس کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کسی رنج کی کلفت کے اندر اپنے دل کے اندر ایک تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی اور زمانے کی اور دنیا کی حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ عید جہاں پر خوشیوں کے پیغام لائی، آپ نے مدنی چینل پر سلسلے بھی دیکھے، وہیں پر مدنی چینل کے ناظرین کچھ لوگوں کے لیے پرابلمز اور پریشانیوں کا سامنا بھی رہا۔ اس کی میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو، عید سے ایک دن پہلے کی مثال، چاند رات کا جسے آپ کہتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا آخری دن تھا، 30واں روزہ تھا اور آنے والی رات چاند رات لیلۃ الجائزہ تھی۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور میں اعلان سن رہا تھا کہ فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بھی ظاہر سی بات ہے، ایک دکھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان تھے جن کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ یوں ہی رشتے بھی ختم ہوئے، کچھ مواقع ایسے بھی آئے کہ نہ عید کو دیکھا نہ غیر عید کو دیکھا، عید آنے والی ہے یا نہیں آنے والی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رشتوں کو، ناتوں کو ختم کر دیا۔ آپس میں جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا طلاق کے ذریعے سے، طلاق دے دی اور وہ بھی 3 طلاقیں دے دی، بالکل کام ہی ختم کر دیا۔ اس طرح کی پرابلمز جو ہے نا یہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے افعال کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو حالات کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہمیں پیش جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ آج ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ رکھا ہے مسائل کا حل۔ پرابلمز جس طرح کی بھی ہوں ان کو کس طرح سے ہم فیس کر سکتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں، ان سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں، اپنی جان بچا سکتے ہیں، کرائسس کے اندر کس طریقے سے ہم سروائیو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس بات کو آج ہم سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ ہمارے استاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت مولانا محمد آصف مدنی دامت قدم القدسیہ۔ انشاءاللہ استاد صاحب کے تجربات سے انشاءاللہ ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ ہمارے پیارے خالد مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی لیں گے۔ تھوڑی دیر میں دیگر مبلغین بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کی ڈسکشن بھی شامل رہے گی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ بتائیے کہ زندگی میں جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، جو ہرڈلز، رکاوٹیں آتی ہیں، ہم
ان کو کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. آپ کا اس پہ تجربہ کیا ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی سجیشن کیا ہے، ضرور بتائیے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ لیپ ٹاپ میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ جو میسیج بھیجتے جائیں گے وہ میرے پاس ڈسپلے ہوتے جائیں گے. کچھ سلیکٹڈ میسیج ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی شامل کریں گے. اور آپ نے کوئی پرابلم فیس کی ہو، کسی کرائسس کو آپ نے فیس کیا ہو، پھر آپ اس کرائسس سے باہر آئے ہوں، کیا حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں بالکل اسکرین پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں. دعا ہے مالک کریم ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے، خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیاں، پرابلمز جو ہے یہ آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، اور مصیبت اور پریشانی کے آ جانے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے فیس کرنے کی اور اس سے باہر آنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرمائے، مامون فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے عید کے دنوں میں مختلف اسلامی بھائیوں کی ماشاءاللہ آواز میں جو ہے وہ نعتیں سنی ہیں، تو آج تلاوت بھی میں نے سنائی ہے اور نعت بھی آج آپ کو انشاءاللہ میں ہی سناؤں گا. ناشی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا
دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلام ایسا کلام ہے جس کو میں اللہ کی رحمت سے کم از کم 4-5 طرزوں میں تو پڑھ ہی سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ابھی ایاز بھی آ کر بیٹھے نا،
تو میں نے ان سے عرض کی کہ مائک اٹھا لیں، آپ بھی حصہ لیں اس میں. تو مائک تو حضرت نے اٹھایا، لیکن ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرز کا انتخاب سلمان بھائی نے کیا یہ انہی کا خاص ہے. اللہ اکبر. یہ فی البدیہہ ایسے ذہن میں آئی ہے. اصل میں دعائے مدینہ کا الحمدللہ اس کی متعدد طرز ہیں ماشاءاللہ. اور دعائے مدینہ میں جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی یہ اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے بدل کر طرز ہیں اس کے پڑھنا. اچھا، جو طرز اس کی ہے وہی طرز مصطفیٰ جان رحمت پر بھی پوری فٹ ہو سکتی ہے. تو یوں مصطفیٰ جان رحمت کی بھی متعدد طرزیں ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ کی متعدد. یہ بھی اس کی مقبولیت کی ایک دلیل ہے کہ بے پناہ ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز اور میسیجز کا بھی انتظار ہے، اور موضوع ہے ہمارا مسائل کا حل. اس پر انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. استاد صاحب، میں نے ابتدا میں جیسے کہا کہ کچھ پرابلمز، کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے خود پیدا کردہ ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ اولاد ہے، اولاد ڈسیبل ہے، یا اولاد کو کوئی ایسا پرابلم ہے، ہیلتھ ایشو ہے. تو یہ اس میں نہ تو ماں باپ کا کوئی کردار ہے، نہ ہی کوئی اور بندہ جسے بولے کہ اس نے بیچ میں کوئی حصہ ڈالا ہوا ہے. یہ نہیں ہے. بیمار اولاد کا ڈسیبل ہونا، بیمار ہونا، نابینا ہونا، یا بچہ ہے وہ سنتا نہیں ہے، وہ بولتا نہیں ہے، حرکت نہیں کر سکتا، کچھ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں ایسے ایشوز کے اندر بندہ کیسے سروائیو کرے؟ یہ جو پہلے والا ہے جی، جس میں خود دخل نہیں ہوتا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو آزمائش جی یا جو ہمیں کہہ لیں گے مصیبت آئی، جی یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئی. جی اور جو چیز رب تعالیٰ کی طرف سے آئے تو اس پر پھر بندہ صبر اختیار کرے. اگر یہ شور کرے گا یا بولے گا تو بے صبری کرے گا تو ایک تو صبر کا ثواب جاتا رہے گا. اگر مولا کی رضا پر راضی رہے گا تو ہو سکتا ہے یہی معاملہ اس کے حق میں یوں بہتر ہو کہ کسی بڑی مصیبت سے بچا کر اس چھوٹی مصیبت میں ڈال دیا گیا ہو. اللہ. جنگل میں ایک شخص رہا کرتا تھا، جی اس کے پاس ایک مرغا، ایک گدھا اور ایک کتا تھا. اب مرغا ظاہر اس کو جگاتا تھا، اور گدھے پر وہ پانی وغیرہ لاد کے لاتا تھا ندی سے، اور کتا اس کے سامان کی رکھوالی کرتا جس طرح جنگل میں معمول ہوتا ہے. اب ایک دن آیا کہ وہ مرغی کوئی جانور کھا گئے، مرغے کو کوئی جانور کھا گیا جنگل کا. اب اس کے جو گھر والے تو بڑے پریشان ہوئے، لیکن اس شخص نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، صحیح، اور صبر اختیار کیا. اچھا، کچھ دن گزرے تو بھیڑیا آن پڑا اور اس نے جناب گدھے کو کھا لیا، مار ڈالا. صحیح. اب گھر والے اور پریشان ہوئے کہ پانی وغیرہ لاتے تھے تو مرغا تو چلو آواز دیتا تھا، وہ تو ہم اٹھ جائیں گے کسی طرح، لیکن یہ تو پانی وغیرہ لاتے تھے. ہم جنگل کے اندر، بالخصوص جنگل یا صحرا میں بھی گدھے کی اہمیت واقعی وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو پانی لاد کے لاتے ہیں. میں تو دیکھ کے آیا ہوں نا. یہ جو اجرک ہے یہ بھی ایک یاد ہے. سفر تھر جو تھا اس دوران یہ ترکیب بنی تھی. ہمارے عمر کوٹ میں جمشید بھائی ہیں، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، ان کی شادی خانہ آبادی کا سلسلہ بھی تھا، تو بیان بھی رستے میں ہم جاتے جاتے عمر کوٹ میں کیا. تو وہاں یہ ادرک سے مجھے وہ تھر کی یاد آئی. تھر سے مجھے آگے جو استاد صاحب فرما رہے خالد بھائی، ہم نے دیکھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ گدھوں پر پانی لاد کے گھروں پہ لے جا رہے ہیں. یعنی گدھے کے اوپر مشکیں جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، جو ٹیوب ہوتی ہے ڈمپر کی ٹیوب ہے، یا ٹائر بڑے جو ہے وہ ٹرک کے ٹیوب ہوتی ہیں، اس کے جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کی وہ بنائی ہوئی ہے مشق، اور وہ گدھے پر لادی ہوئی ہے اور وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. واقعی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ گھر والے بیچارے اس کے کیا سوچ رہے ہوں گے. وہ پریشان ہوئے تو اب وہ شخص لیکن کہنے لگا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور صبر اختیار کیا. جی. کچھ دنوں بعد کتا بھی بیمار ہو کے مر گیا. تو اب تینوں جانور تھے، وہ تینوں ساتھ چھوڑ گئے ان کا. اب ہوا یہ کہ ڈاکوؤں نے جنگل کی بستی پر حملہ کیا، جو تھوڑے تھوڑے گھر ہوتے ہیں. اب جنگل میں ظاہر ہے کہ وہ گلی تو ایک ہوتی نہیں کہ گلی پہ ایک لائن سے گھر ہوں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے. اب ڈاکو کس طرح پہچانے؟ جس گھر سے آواز آتی تھی کسی جانور کی وہ وہاں جاتے تھے اور لوٹتے تھے. تو اس کے گھر میں کوئی جانور رہا نہیں تھا، تو ڈاکوؤں کو سرا نہیں ملا کہ یہاں پہ بھی کوئی گھر ہے اندھیرے میں. تو یوں پتہ چلا کہ بقیہ سب لٹ گئے، یہ لٹنے سے محفوظ رہا، اس کا مال اسباب بچ گیا،
اور وہ تینوں جانور بھلے چلے گئے لیکن بکیوں کے جانور بھی گئے اور سامان بھی گیا. پھر اس شخص کا یقین اور مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. آپ کی بات کی ایک شہادت میں اس کو بطور شاہد بیان کرتا ہوں کہ واقعی جس گھر میں مطلب گدے وغیرہ ہوتے ہیں نا، جس علاقے میں ہوتے ہیں، تو ایک گدھا بولتا ہے تو پھر وہ شور شرابہ جو ہے وہ مچ جاتا ہے. ہم تھر میں تھے اور ساکری یا علاقہ ہمارا، وہاں پر ہم رکے تو بالکل خالد بھائی ایسے مطلب ہوا کے اندر ایک جسے آپ یوں کہیں کہ ریت کی ہلکی ہلکی سی ایسے آپ کو امیزش، آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی فضا چینج ہوتی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ محسوسات ظاہر سی باتیں وہاں کی ہوتی ہیں. تو گھر بھی ایسے ہی تھے بالکل، وہ جیسے وہ صحرا کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم رکے تو رات کو ایک گدھا جو ہے وہ بولتا تھا اور پھر وہ شور شرابہ شروع ہو جاتا تھا. یہ بھی ایک معاملہ ہے. چلیں بہرحال یہ بات استاد صاحب نے جو فرمائی ہے یہ باقی بجا فرمائی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پانی میں کچھ بچے نہا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھڑا ہوا جیسے پانی ہوتا ہے. تو ایک بچہ نابینا تھا. اب کیا بچے اس کو چھیڑتے اور وہ چھیڑ کر جناب وہ پیچھے کو بھاگ جاتے. اب وہ ہاتھ یوں مارتا رہتا، کوئی ہاتھ ہی نہ آتا. تو آپ کو ترس آیا نا اس پر. اب دعا کی کہ یا اللہ اس کی آنکھیں واپس لوٹا دے. اب جیسے ہی اس بچے کی آنکھیں واپس آئیں، اب دوسرے بچوں سے تھوڑا سا وہ عمر میں تو بڑا تھا لیکن پہلے آنکھیں نہیں تھی. اب آنکھیں جیسے ہی واپس آئیں تو اس نے مارا جھپٹا. جو پہلے بچہ ہاتھ آیا اس کو پکڑ کے اس نے جناب اوتے دینا شروع کر دی. تو کئی بچے اس نے اس طرح سے مار ڈالے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ نہ ہو، اس کے متبادل دیکھیں کہ اگر بچہ سماعت اس کی کمزور ہے یا بہرا ہے تو آنکھیں تو اس کی سلامت ہیں. اگر یہ ڈیف اینڈ ڈمب دونوں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اچھا بچے کی جناب پاؤں کے اندر بعض کا نقص آ جاتا ہے، آپریشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ٹانگ میں نقص ہوتا، چلنے میں ہی لنگڑاتا قدرتی طور پر، تو اس کا علاج کیسے ہوتا؟ تو ہم تھوڑا سا اس سے ہائپ پہ جا کے دیکھیں، پھر ہمیں یہ نعمت لگے گی. اب بعض آپ نے مزاج دیکھے ہوں گے کہ وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں نا تو وہ کہیں گے نہیں یار اے سی کم ہے یار، اس کی کولنگ نہیں صحیح. اب وہ کم از کم اتنا تو دیکھیں نا کہ آپ صرف کولنگ کی کمی بیشی کے اوپر یہ اپنے کومنٹس پاس کر رہے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کولنگ تو بڑی دور کی بات ہے، فین سے بھی محروم ہے. استاد صاحب آپ جس طرف جا رہے ہیں بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے. جی آپ نے جیسے سمجھایا ہی ہے اور واقعی ایسی بات پہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا پر اس کے فیصلے پر راضی رہے. لیکن یہ ایک پرابلم والی بات ماں باپ کے لیے ہے. اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خام خواہ کی جنہوں نے ہے نا جی باتیں کرنی ہے، کچھ نہ کچھ بولنا ہی ہے، کچھ نہ کچھ زبان سے ہم نے لفظ ادا کرنے ہیں. اچھا تو آپ کا بچہ بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. ہوئے 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 توبہ توبہ تو اللہ معاف کرے. یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ انداز یہ تو اپنے طریقے سے کر ہی رہا ہے، لیکن اگلے بندے کا جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ پریشانی کو بڑھانے والی بات ہے. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ آپ بات دیکھ رہے ہیں، یہ تو اس شخص کا اپنا ایک تعارف ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مزاج امیر علیہ سنت کیا ہے؟ جی امیر علیہ سنت جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو مصیبت زدہ ہو تو اس کو تسلی آمیز کلمات کہتے ہیں یا یہ والے انداز اختیار کرتے ہیں؟ تو امیر علیہ سنت کا انداز تسلی دینے والا ہوتا ہے، صبر دینے والا ہوتا ہے. تو اب اگر کچھ لوگ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں تو یہ غلطی کس کی؟ مصیبت میں مبتلا ہونے والے کی یا اس کو ہوا دینے والے کی؟ تو ظاہر بات ہے اس کی غلطی ہے. تو اگر ہم سنی انسنی کر دیں یا ایسے شخص کہ ہم مطلب اس سے کترا جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سر ابھی کترانے بھی نہیں دیتے نا، یہ تو بات ہے. اب آپ جیسے ہم بیٹھے ہوئے دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ایک تعارف شروع کر لیں گے. مجھے بھی جانا ہے، باب المدینہ جانا ہے، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو باب المدینہ جانا ہے، وزیر آباد سے بیٹھے ہیں ٹرین پہ آ رہے ہیں. اب اس کو بھی پتا بھی میں نے کراچی جا کے اترنا، اس کو پتا کراچی جا کے اترنا. اب وہ پوچھے گا ہسٹری پوچھے گا کیا ہے، سوال خام خواہ کے شروع کر دیتے ہیں، پھر اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں. یہ بعض اوقات جان بھی نہیں چھوڑنے دیتے. کیوں نہ ہمارا سطب یہ ذہن بنے
کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھ میں ہے تو اس کو ہائے یا اس طرح پتہ نہیں کیا ہے، یا یہ اس طرح کی معاملات کرنے کے بجائے اس کو دلاسا دیں، ہمت دلائیں، حوصلہ دیں. اگر اب یہی نہیں کر سکتے تو کم از کم کفل مدینہ ایسے لوگ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، ایک تو یہ کہ گفتگو کرنا بھی ایک فن ہے، اور بولنا سب کو آتا نہیں. اب آپ کہو گے زبان تو سب کے پاس ہے، زبان سب کے پاس ہوتی ہے، بولنا کسی کو نہیں آتا. اگر کسی کے پاس تیر کمان ہو، ضروری نہیں کہ اسے تیر چلانا بھی آئے. تیر چلانا ایک فن ہے کہ جو نشانے پہ مارے اور وہ وہاں تک پہنچ جائے. اگر اس کو نہیں چلانا آتا تو اس کے پاس بھلے دنیا کی بہترین تیر کمان ہو، وہ اس کے کام کی نہیں ہے. تو بولنا بھی ایک فن ہے، بولنے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. لیکن آپ نے تو بڑی مثال دے دی نا کہ وہ مرکز الاولیاء لاہور سے یہاں پر آ رہا ہے باب المدینہ کراچی. یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے خالد بھائی. جب ساتھ میں کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے یا کچھ وہ شروع کرے تو اب ظاہر ہے کہ ہم ایک مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، ہمیں انفرادی کوشش بھی کرنی ہے یہ وہ. تو اس پر پھر انفرادی کوشش کے جو مدنی پھول ہیں انہی کو بروئے کار لایا جائے، وہ گفتگو کرے، ہم اس کو اپنے پوائنٹ پر لے آئیں. یعنی وہ جو منچ بھی ہمارا ہو اور گفتگو کا موضوع بھی پھر ہمارا ہو. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے بولنے کی تو اب بعض اوقات کترانا بھی پڑتا ہے. اب گفتگو ہو گئی، اب ذرا اتنا لمبا سفر ہے، اب وہ آپ شروع کرے گا جناب آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو آگے بڑی خطرناک معاملہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ذاتی قسم کے سوالات ہوں گے، پھر اس پر جناب کومنٹس بھی پاس کرے گا وہ اس طرح ہمدردی کے نام پہ. اگر سفر ہے تو بندہ کتنے موضوعات چینج کرے گا اور کتنی دیر تک کس کس ٹاپک پر وہ انفرادی کوشش کرے گا. پھر اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہ دوسرے کے مزاج کو تو دیکھنے والے نہیں ہوتے. ہاں جی نا، سوال پیدا نہیں ہوتا. میں نے زندگی میں وہ لفظ سنے ہیں سفر میں، ٹرین میں، جو کبھی سنے ہی نہیں ہے. جیسے ایک لفظ میرا دعویٰ ہے شاید ان میں سے کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، مدنی چینل کے ناظرین کی ایک اکثریت نے لفظ نہیں سنا ہوگا، چناٹو. لفظ چناٹو، چناٹو، شیڈو، چناٹو. چناڈو. یہ کوئی درخت ہے، اس درخت کے اوپر ایک پھل لگتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے چناٹو. میں نے کہا یہ اب بندہ بتا رہا ہے ساڑھے تو اتنے بڑے جناب بڑے بوٹے لگے ہیں، چناٹو ہی کھل رہے ہوندے ہر پاسے. بھائی عجیب عجیب باتیں ایسے خام خواہ مطلب بندہ ہانک رہا ہے. یہ اس کا خالد بھائی آسان ترین لفظ جو ہے وہ یہ ہے. میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا تھا، اور جس طرح آپ کو اس سے جو ہے مسکراہٹ چہرے پہ آ رہی، تو میں بھی بڑا اس سے آزاد. حالانکہ وہ ہمارے ریجن کے قریبی کے علاقے کے افراد تھے، وہ بڑا بزرگ پرانے بندے تھے. اس کا آسان ترین حل یہ ہے جی آپ تسبیح نکالیں سفر میں. اب اگر آپ انفرادی کوشش کر سکتے ہیں تو مرحبا مدینہ مدینہ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ادھر انفرادی کوشش والا معاملہ نہیں ہے تو آسان سی بات ہے. تب تسبیح جو ہے امیر سنت فرماتے ہیں تسبیح زبان کی لگام ہے. تسبیح نکالیں اور ذکر اذکار شروع کریں. آپ یقین مانیں 12-14 گھنٹے میں اتنا درود پاک پڑھ لیں گے جتنا شاید پورے ہفتے میں نہیں پڑھا ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات، بالکل ایسے ہی. اور پھر درود پاک پڑھنا عمل بھی ایسا ہے کہ جو مصیبتوں کو دور کر ہی دیتا ہے. واہ الحمدللہ سرکار پر درود پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پریشانی دور کرنے کا ایک سبب بنتی ہے. لیکن یہ خاص کر سفر والی جو بات ہے کہ اس طرح کے ماحول میں کس طرح سے بندہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی مزاج کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں. جی یا ہم سامنے والے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جس طرح سے بات کر رہا ہے اب اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا چاہیے. بسا اوقات اگنور کرنا نا یہ بڑا کام ہوتا ہے. جی انہوں نے کوئی بات، کسی نے کوئی بات کر دی تو اب میں یہ سوچوں کہ انہوں نے اپنے حساب سے درستی بات کی ہے، یہیں تک جہاں تک پہنچ سکتے تھے. ایک مینٹلی سٹیٹس ہوتا ہے بندے کا، وہ یہی بات کر سکتا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے جب آپ ان کے درمیان جا کر بیٹھیں گے نا تو یا تو وہ آپ کو بہت زیادہ امیدیں دلا دیں گے یا بالکل ہی مایوس کر دیں گے. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بھی طبیعتیں ہیں. لیکن بندہ اپنے مزاج میں بھی نا ایک چیز رکھے کہ میں کس مزاج کا ہوں، میں لوگوں کی باتیں کہاں تک سن سکتا ہوں. کچے کان والا تو نہیں ہوں کہ جس کی بات جیسی سن لی بس میرے بھی ویسا ہی ذہن بن گیا. مجھے اپنے رب سے تعلق رکھنا چاہیے، اپنے رب کی رحمت سے تعلق رکھنا چاہیے، اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ سلمان بھائی اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اکبر، اللہ کریم اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، کسی کی دلاسا دینے سے یقیناً دل پر ایک یوں سمجھیں کہ زخم پر ایک
وہ مرہم تو لگتا ہے، زخم کم تو ہو جاتا ہے، تکلیف کم تو ہو جاتی ہے، لیکن اپنی طبیعت ایسی بنانی چاہیے کہ کسی کے دلاسے دینے سے اگرچہ میرا بوجھ دل کا کم ہو جائے، لیکن کسی کے بڑھاوا دینے سے میری تکلیف بڑھنی نہیں چاہیے. مجھے ایک آس، ایک انداز اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جو لگانا چاہیے نا، وہ یہ کہ کوئی کچھ بھی کر لے، میرا رب مجھے مشکل سے نکال دے گا، سبحان اللہ. میرا رب مجھے بچا لے گا. وہ آیت کریمہ ہے نا جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے بارے میں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایمان والے جو رب العالمین جل وعلا کو رب کہتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ان پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو. اور اسی کی اگلی آیت کریمہ کے جز میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، واہ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں. صحیح. مفسرین نے اس کے تحت جو کلام کیا اس میں سے ایک یہ بھی قول ہے کہ دنیا میں آنے والے دکھ اور تکالیف میں فرشتے اس کے لیے راحت کا سامان مہیا کرتے ہیں. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ ایسا تعلق تو بنے. سلمان بھائی کئی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں، جیسے راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ندا دیتی ہے. اب رب العالمین کی رحمت ندا دے رہی ہے، لیکن جو خاشعین ہیں، جو رات کو جاگ کر عبادات کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، ان کو اس وقت میں جو مزہ آتا ہے نا، وہ پھر سارے دن میں اس مزے سے محروم رہتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے گا کہ رب کی رحمت مجھے ندا دے گی اور پھر میں اس کی طرف جاؤں گا. سبحان اللہ. اپنی کنسنٹریشن کو ایک طرف مبذول کر کے رکھتے ہیں کہ یہ کام ہے جس سے مجھے انسیت ملتی ہے، جس سے میرے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا کوئی تعلق ایسا ہونا چاہیے، کوئی تسبیح میری ایسی ہونی چاہیے، کوئی ورد، کوئی وظیفہ میرا ایسا ہونا چاہیے، میں مشکل میں آ جاؤں تو یہ آیت کریمہ پڑھوں مجھے سکون مل جائے. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل یہ جو آپ نے بتایا نا کہ لوگ تبصرہ کر کے بھی، اچھا بعض اوقات بندہ مسئلے کو محسوس بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن تبصرہ کرنے والے اس کو مسئلہ بنا دیتے ہیں. وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ عورت آئے گی کوئی، وہ پڑوسن بھی ہو سکتی، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتی، وہ آ کر عورت سے پوچھے گی کہ جناب بتاؤ آپ کا شوہر آپ کو کتنی جیب خرچی دیتا ہے؟ اللہ. اس نے کہا بس ضرورت ہوتی ہے میں لے لیتی ہوں. نہیں ویسے اللہ سے کتنی دیتا ہے؟ بھائی 500,000 دیتا ہے. بس 500,000 روپے. اب یہ جو انداز وہ کر کے وہ تو اپنا تیلی لگا کے چلی گئی. اب شام کو شوہر گھر آیا تو جناب مجھے آپ نے کبھی خرچہ ہی نہیں دیا آج تک، آپ جیب خرچی بھی نہیں دیتے، 500,000 میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت بس کر کے چلی گئی اور ادھر اصل میں جھگڑے کی بس شروع ہو گئی. اسی طرح سے کسی باپ کے پاس پہنچے گا کوئی، بوڑھے باپ کے پاس، اس کو جا کے پوچھے گا کہ آپ کا بیٹا مطلب آپ کو کچھ جیب خرچ وغیرہ دیتا ہے، کوئی آپ کے خرچے وغیرہ پورے کرتا ہے، کوئی چیزیں لا کے دیتا ہے، یہ آپ دیکھو یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے آپ نے؟ نہیں لا کے دیتا ہے. نہیں جی یہ کوئی بات تھوڑی ہے، آپ نے پالا پوسا ہے اس کو، آپ جوان ہو گیا، آپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ گیا. اب بیٹا گھر پر آیا، ابا جان کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا آگے، تو ابا جان نے پھر آگے وہی تپش نکالی جو وہ بھر کے گیا تھا شخص. اطمینان میں تھا لیکن وہ شخص نے ایسا کر دیا. اچھا نوکری پیشہ شخص ہو کوئی، اب اس کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو کام کاج پوچھتا ہے جی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ ہے 20,000 کی قریب. بس صرف 20,000. اتنا سارا کام کرواتے ہیں آپ سے اور صرف 20,000 دیتے ہیں. اگلے دن ہی وہ پہنچ جائے سیٹھ صاحب کے پاس، اور سیٹھ صاحب کے پاس وہی ہوا بھری ہوتی جو کل کی اس نے، وہ جا کے نکالتا ہے کہ سیٹھ صاحب نے 20,000 تنخواہ نہیں تو میری تو جناب 50,000 تنخواہ تو ہونی چاہیے، جتنا میں کام کرتا ہوں یہ ہے وہ ہے. سیٹھ تو پھر سیٹھ ہوتا ہے نا، وہ سیٹھ ایسے تھوڑی بن جاتا ہے. وہ پھر نگاہ اٹھاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ جناب آپ نے کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے 20,000 ہی ملیں گے، اگر نہیں آپ کو گوارا تو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. اب وہ اچھا والا بیچارہ کام کر رہا تھا، وہ 20,000 سے بھی گیا. تو یوں تبصرہ کرنے والے ان معنوں میں نقصان بھی کر دیتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. لوگوں کی صدائیں کانوں میں پہنچتی ہیں نا، یہ بس اوقات بڑی تکلیف دیں. آپ یہ دیکھیں جہنم، یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے. جہنم کے عذابات کا سلمان بھائی جہاں تذکرہ ہے نا، وہاں کچھ لوگوں کا یوں بھی تذکرہ ہے کہ وہ جہنم میں چیخ چلاتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے، جن کی آوازیں، جن کی صدائیں سن کر جہنمی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ ہماری تکلیف بڑھائے جا رہے ہیں.
حالانکہ جو خود جہنم میں ہے وہ اپنی تکلیف میں ہی تو ہے. جہنم سے بڑھ کر اور تکلیف کی جگہ کیا ہے؟ لیکن یہ جو بلند آواز سے واویلا کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ لوگوں کی پریشانیوں کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ اچھا بھلا اپنے گھر میں ہے، اپنی نوکری سے راضی ہے، جتنی اس کو سیلری مل رہی ہے اس سے راضی ہے. آپ آئے اور آپ نے اس کے ایسی تیری لگائی ہے جناب، اب وہ آگ بیچاری بھڑکتی رہے گی. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اپنی پرسکون زندگی سے بیچارہ پریشان ہو گیا. اب وہ گھر میں آ رہا ہے تو گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ ہاں دیکھو یار آج کسی نے توجہ دلائی ہے، اتنے عرصے سے تو میں یوں ہی کام کرتا رہا. اب گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے بھی ایک بات مزید ایڈ کر دی، ہاں جی اتنے میں کہاں گزارا ہوتا ہے. پھر کسی دوست کو بتایا تو اس نے بات تو صحیح کی ہے. وہ اچھا بھلا ایک سیلری کو لے کر جو چل رہا تھا، اب جہاں جائے گا اسی پر تذکرہ اسی پہ کرے گا. تبصرہ کرتا رہے گا. یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ حقیقت کی دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھیں. آپ حقیقت میں جس طرح معاملہ ہوتا ہے وہ اس کو فیس کرنا چاہیے اور جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. ورنہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خوب تر کی تلاش میں لوگ خوب کو بھی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. نگران شورا دامت قاسم القدسیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 100% اگر جو ہے وہ ڈھونڈنے جاؤ گے نا کوئی اپنی طبیعت کے موافق اور مطابق 100% ڈھونڈو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. 100% بندہ بالکل طبیعت کے مطابق ہو، موافق ہو، نوکری یا جو بھی زندگی کا معاملہ ہے یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے ایسا. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم بھارت ہوتا ہی ہے. ایاز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایاز بھائی سے مدری پھول لیتا ہوں. لیکن یہاں ایک سوال ہے خالد بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد بھائی پورا رمضان شریف نظر نہیں آئے، کیوں؟ بتائیں. جی حضور بتائیں کیوں نظر نہیں آئے آپ؟ سلمان بھائی جہاں نظر آئے ہوں گے تو میری بھی زیارت کر لی ہوگی. الحمدللہ ماہ رمضان میں صدائے رمضان سلسلہ تھا جو نگران شورا کے بیان کے بعد آن ایئر ہوا کرتا تھا، تو الحمدللہ اسی میں ترکیب تھی. قبلہ سلمان مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہی تھے، تو بلکہ ہم ان کے ساتھ تھے. آپ ہی ہوسٹ تھے تو ہم ساتھ ساتھ ہوتے تھے. کھلے آنکھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا تو اس سلسلے میں موجودگی نہیں ہو رہی تھی. اس کا مطلب ہے آپ نے مدنی چینل فجر کے بعد نہیں دیکھا. یہ میسیج آپ کے میسیج نے یہ بات بتا دی. چلیں بار اللہ خیر فرمائے. ایاز بھائی ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو اپنے مسائل خود ہی بناتے رہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پرابلم کریٹ ہونا، ایک ہوتا ہے پرابلم جنریٹ کرنا. یعنی میں اس وے پر آ جاؤں، اس انداز پر آ جاؤں کہ مسائل خود بخود میری زندگی کا حصہ بنتے چلے جائیں. مثال کے طور پر یہ انسان کی طبیعت ہے، جھگڑالو طبیعت اگر کسی بندے کی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کا بھی حل ہونا چاہیے. اگر میں جھگڑالو طبیعت ہوں، ادھر زمزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جھگڑ رہا ہوں، وہ تو ابھی کہیں پہنچے ہوئے ہیں، آگے ہیں ماشاءاللہ، ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے جھگڑ رہا ہوں. ادھر سے جناب کسی اور سے وہ طیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جھگڑ رہا ہوں. فہد بھائی ہیں، ان سے جھگڑ رہا ہوں. یہ اپنے کیا نام ہے آپ کا، عدنان بھائی ہیں، نعمان بھائی ہیں، ان سے جھگڑ رہا ہوں. یہ بیچارے ہمارے کیا نام ہے ان کا، ادھر دیکھیں ذرا، عرفان بھائی ہیں، ان سے جھگڑ رہا ہوں. اب ایک بندہ ہے جو 6 بندوں سے جھگڑے گا، 6 کیمرہ مین سے جھگڑے اور وہ بولے میرا سلسلہ بھی جناب بالکل صحیح جائے، یہ فریم بھی صحیح بنائیں، یہ بالکل ایکوریٹ نظام جو ہے وہ لے کر چلیں، فوکس بھی صحیح رکھیں، تو یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہوگا؟ ہم خود ہی اپنے لیے یہ پرابلمز جو ہے یہ پیدا کر رہے ہیں. اب طیب بھائی ہیں، یہ ہماری معاونت کرتے ہیں، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو یہ تو بہت پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ، سمجھ جاتے ہیں، فیس دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. ہمارے آڈیو انجینئر منیب بھائی ہیں، وہ میرے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے یا کس طرح کرنا ہے. ایسے اچھے لوگ ہیں، یہ ان کی مہربانیاں ہیں. ایک انداز یہ بھی ہے، ایک انداز یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے پرابلم کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کام کرنے کی جگہ پر. اور ایک یہ ہے کہ ہر کسی سے لڑ رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو بے عزت کر رہے ہیں. یہ کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ سلمان بھائی ظاہر ہے کہ یہ مزاج درست نہیں ہے. اس قسم کا مزاج اختیار کرنا کہ جھگڑالو طبیعت ہو یا بد زبانی کی کیفیت ہو یا بد اخلاقی کا معاملہ ہو، یقیناً یہ اپنے لیے خود مسائل. اچھا پھر یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں، پھر انہی مسائل کا رونا بھی خود ہی روتے ہیں. یار میری تو کوئی سنتا نہیں ہے، میں تو جہاں جاؤں جو کام کرنا جاتا ہوں وہ میری کوئی ساتھ نہیں دیتا، میرے کوئی تعاون نہیں کرتا، میں جس طرف جاؤں لوگ میرے لیے مسائل اور پریشان. بھائی ہاتھ لگاؤں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سونے کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، مٹی ہو کیوں رہا ہے، وجہ اور ریزن پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ اب ایسی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے مسائل پر غور نہیں، مسائل کا جو حل ہمارا آج کا ٹاپک ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ سلمان بھائی آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں نا کہ مسائل ہم خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل پیدا ہی کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، حل کی طرف غور نہیں کرتے. یعنی ایک شخص ہے، اگر اس کو کوئی ناکامی کا سامنا ہے یا پریشانی کا سامنا ہے یا مشکل کا سامنا ہے
تو وہ غور کرے اپنی طبیعت کے اوپر کہ دن بھر میں وہ بیٹھ کر کتنا سوچتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیسے نکل سکتا ہے. وہ اپنی روٹین کے مطابق جیسے چل رہا ہے ویسے ہی اس کو چلنا بھی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جناب کوئی ہوا آئے, قدرتی کوئی جھونکا آئے, کوئی کرامت آئے, ایسی جناب اس کے مسئلے سارے ایک پھونک کے اندر حل کر دے. تو ایسا تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو مسائل اگر کریٹ ہو رہے ہیں یا یہ کریٹ کر رہا ہے تو اگر چاہتا ہے کہ اصلاح ہو تو بہت ضروری ہے کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے, اور چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہو, چاہے وہ گرد و پیش کے ماحول کے اندر ہو, چاہے وہ اس سے وابستہ افراد کے اندر ہو. یہ غور کر لے کہ میرے اندر کیا مسائل ہیں, میں ان کو کیسے دور کروں تو مسئلہ حل ہوگا. جو گرد و پیش کے افراد ہیں ان پہ غور کر لے کہ یار یہ جو افراد ہیں نا یہ میری اس چیز سے یار یہ چڑ کھاتے ہیں, یہ پھر میرے لیے پرابلم کریٹ ہوتا ہے, تو میں اس سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں. جب میں اس سے بچوں گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ مسئلہ میرے لیے دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ 6 لوگوں سے جھگڑا بھی کرتا ہے پھر کہتا ہے میرا پروگرام بھی بالکل اوکے ہو جائے جناب, میرے ساری چیزیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب گھر میں وہ دھوس بھی جما کر رکھیں, لڑائی جھگڑا بھی کریں, بد زبانی بھی کرے, باتیں بھی سنائے, اور پھر بولے نا میری چیزیں بھی ٹائم پر اوکے ہوں, میں آفس بھی ٹائم پر پہنچوں, تو کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. تھوڑا صبر و تحمل, تھوڑا مزاج میں تبدیلی, تھوڑا عادات کے اندر تبدیلی, تھوڑا اس یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر بہتری لائے گا تو پھر دیکھیے کہ خود بخود مسائل حل ہونا شروع ہو گئے. اور اگر یہی طبیعت برقرار رکھے گا, یہی روش برقرار رکھے گا تو بجائے اس کے کہ آج 6 سے جھگڑا ہے کل 12 سے جھگڑے گا, کل وہ 15 سے جھگڑے گا, تو یوں مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو ایک بڑی جنریشن ہماری آج کل کی ہے جو مسائل کا رونا رو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے سلمان بھائی کہ اپنی خامیوں پر غور نہ کرنا, جس سبب سے مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے اس سبب کو دور نہ کرنا, اس پر توجہ نہ دینا, بس چلتی کے ساتھ چلائے جاؤ, چلتی کے ساتھ چلائے جاؤ, یہ سوچ رکھنا یہ در حقیقت ہمیں نقصان کی طرف لے جاتی ہے. اور اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے ساری, اس میں بھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ عدم شکر کا نہ ہونا, عدم شکر کا ہونا, عدم شکر کا ہونا, یہ شکر نہ ہونا. مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ آپ نے جیسے کہا جو سماوی مرض ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت ہے یا پریشانی ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی شخص یہ جملہ کہہ کر مسئلہ بیان کرتا ہے نا, اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے یار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس یہ اس میں بھی اپنا رکھا ہے. جیسے کسی کی 20,000 روپے سیلری ہے, وہ یہ بولے یار اللہ کا شکر ہے 20,000 روپے سیلری ہے, بس اللہ پاک گھر چلا رہا ہے, شکر الحمدللہ 2 وقت کی روٹی اپنے سکون سے چین سے کھا رہے ہیں. جب یہ جملے ساتھ میں بولے جاتے ہیں نا تو پھر دیکھا کہ جو سامنے تبصرہ کرنے والا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اور اگر رونے والا انداز ہو نا, یار 20,000 تنخواہ ہے یار, پورا ہی نہیں ہوتا یار, کہاں سے یار, بچوں کی فیسیں یہ وہ, تو پھر سامنے والے کو شے ملتی ہے, پھر ہوا وہ جو مسئلہ جناب وہ چڑھتے 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 پھر واقعی سیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی 20,000 سیلری کیوں ہے. اور اگر یہی شکر کے ساتھ کہے نا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, کئیوں کو یہ 20,000 بھی نہیں مل رہا ہے, تو سامنے والا خود ہی جس کو آپ کہنا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ یار نہیں واقعی یہ بات صحیح ہے. پھر وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم سے نیچے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اس نے ہمیں اتنا بھی دے رکھا ہے, تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ سفر میں تھے تو آپ کے پاؤں سے چپل جو ہے وہ گم ہو گئے, تو آپ ایک جگہ پر تشریف لائے, مسجد میں آپ جیسی داخل ہوئے تو آپ کو بڑا رنج ہوا کہ یار چپل جو ہے نا سفر میں اب تو ظاہر پریشانی کا سامنا ہوگا. تو آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک فقیر ہے جو مسجد کے باہر بیٹھا ہے, جو دونوں پیروں سے ہی معذور ہے, جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. تو آپ نے اس کو دیکھ کر فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا, اے اللہ شکر ہے میری تو چپل ہی گئے ہیں, پاؤں تو سلامت ہیں. اب دیکھیں یہ بھی ایک اسلاف کا, بزرگان دین کا انداز تھا. تو شکر جب ہم نہیں کرتے اور اس قسم کی کلمات کہتے ہیں تو مسائل کیا ہوتے ہیں, کریٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو گھر میں لڑائی جھگڑے کے تعلق سے ہے یا آفس میں ہے سیلری کے اضافے کے تعلق سے یا دیگر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, آپس میں جو لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے, اگر شکر کے کلمات ہمیں نصیب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دم شکر کرنے والے بن جائیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مسائل میں اضافہ ہو, بلکہ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا. چلیں اگر زیادتی ان معنی پر بھی نہیں ہے کہ ہماری تنخواہ 40,000 ہو جائے, تو زیادتی کی یہ بھی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی آفتوں کو دور فرما دے, جو بیماریاں پریشانیاں آنے والی تھی وہ نہ آئے, اسی 20,000 میں ہمارا خرچ اتنا اچھا چل جائے کہ ہمیں کسی کی محتاجی کی حاجت ہی نہ رہے. تو ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرتے ہوئے اگر ہم چلیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کافی مسائل اور مشکلات حل ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیے. مدینہ بہت بہت اچھی باتیں کی آپ نے یار, پھر اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی
جو آپ نے موضوع رکھا ہے سلیمان بھائی، جو مسائل ہوتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ مطالبات ہوتے ہیں، تو ہمارے امیر علیہ سنت نے ہمیں بہت ہی اچھا ایک مدنی ذہن دیا ہے کہ ان سے درگزر کرے، ان سے معافی مانگے، ان سے مسکرا کر بولے، تو اگلے کا غصہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ۔ تو میرے خیال میں جب آپ ان سے ہنسیں گے، مسکرائیں گے اور آگے سے چپ رہیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ لڑائی بڑھے یا کوئی رنجشیں بڑھیں یا کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوں، رشتہ داروں میں دوریاں پیدا ہوں۔ مرحبا، آپ کے جذبات مدینہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں یا آپ اس طرح سے مطلب ایک فرحت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو چڑھانے کا یا اس کے چڑھنے کا باعث بن جائے۔ ایک بندہ ہے وہ جو ہمیں جو ہے وہ کچھ بول رہا ہے اور ہم آگے سے مسکراتے جا رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اور معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے۔ سر کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ اس میں یہی ایز ہے پر کہ سچویشن ڈیل کرنا چاہیے۔ ہاں، اصل میں ایز پر سچویشن اگر آپ ریئیکشن کریں گے جی تو ہی بات بنے گی۔ بعض اوقات خاموش رہنا بھی نقصان دے دیتا کہ میں نے یہاں پہ چابی رکھی تھی، کدھر گئی؟ اب جواب تو دینا ہوگا کہ یہاں پر تو نہیں ملی مجھے، میں تلاش کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ رپلائی اس کو قدرے ٹھنڈا رکھے گا۔ اور اگر آپ اس کو پوچھیں چابی کیوں رکھی تھی، کدھر گئی، تو آگے سے بالکل چپ ہے۔ تو ایز پر سچویشن مدینہ اگر آپ ہوگا، بلکہ ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو 50 برس ہو گئے اس کی شادی کی زندگی کو، اور وہ کہتی کہ ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ جو نوجوان لڑکی تھی اس نے پوچھا کہ آپ پھر جوانی میں بہت خوبصورت رہی ہوں گی، بڑے اچھے کھانے پکاتی رہی۔ انہوں نے کہا میں سامنے تمہارے، میں نے بڑھاپے میں اگر ایسی ہوں تو جوانی میں کیسی ہوں گی؟ تو وہ معاملہ اب نہیں تھا، کھانے بہت اچھے بناتی ہوں، کہتے ہیں نارمل بناتی ہوں۔ تو آپ گھر بڑا اچھا سجاتی ہوں گی، اس نے کہا نارمل۔ لیکن پھر آپ نے کیا کیا، کس وجہ سے آپ کا مطلب جھگڑا کبھی نہیں ہوا، یہ جو آپ دعویٰ کر رہی ہیں؟ اس نے کہا میرے شوہر کو جب بھی کبھی غصہ آیا نا، اس نے بولنا شروع کیا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو ڈائیورٹ کروں، کہ اگر میں نے دیکھا ہے سچویشن کے مطابق کہ میرا وہاں پر کھڑے رہنا اس کو مزید چڑھا دے گا، تو میں پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اور اگر میرا دوسرے کمرے میں جانا اس کو مزید چڑھا دے گا، تو پھر میں وہیں موجود رہی۔ اور میں نے دیکھا کہ خاموش رہنا نقصان دہ ہے، تو وہاں میں نے اس کی بات کا پازیٹیو جواب دے دیا، جس طرح میں نے چابی کی مثال دی۔ اور پھر جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ذرا وہ بات ہوگی ختم، تو میں نے پھر اچھی سی چائے بنائی، کچھ ساتھ میں چیزیں رکھی، وہ ٹرے سجا کے باقاعدہ اس کو، یعنی ناراضگی کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جناب ٹرے سجا کے بیوی لے آئے شوہر کے پاس، تو وہ میں لے آئی، تو شوہر دیکھتے ہی وہ اپنے سابقہ جو عمل تھا اس پر وہ شرمسار ہوا، اور اس نے کہا کہ میں نے آج تو بہت زیادہ بول دیا۔ تو اس طرح وہ یک طرفہ ہی معاملہ رہا، کبھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوا بھی، ہمارا آپس میں جھگڑا اس طرح نہیں ہو پایا۔ یہ تو جو بھی مثلا یہ کہ وہ شادی شدہ ہیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اگر سلمان بھائی ایک بولے اور دوسرا بھی بولے تو یہ ماچت اور تیلی کی مثال ہے۔ ادھر تو صاحب آپ جو بات آپ سنا رہے ہیں یہ تو کتابی بات لگتی ہے۔ اب تو مطلب وہ کہنا وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا، اب تو کوئی بھی جھگڑا ہو تو بات آتی ہے دے طلاق تلے طلاق، یہ حساب مطلب اب لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ بھی تو پھر وہی نکلتا ہے نا کہ تیلی کو اگر ماچت پہ رگڑیں گے تو آگ تو لگے گی نا۔ اگر میاں بیوی میں کوئی بات ہوگی تو کوئی ایک ایز پر سچویشن، اب شوہر یہ نہ کہے کہ میں شوہر نامدار، میں فلاں، میں کیوں چپ کروں؟ تو اب جیسے آپ ہیں تو سامنے والا بھی گوشت پوست کا انسان ہے، وہ اس کے کوئی لکڑی سامنے نہیں ہے کہ جس کو کپڑے پہنائے ہوئے تو وہ جناب آپ کی بیوی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس وقت خاموش ہو جائیں گے، ایک فریق کو خاموش ہونا پڑے گا، وہ خاموش ہو جائے، بات دب جائے گی، بات ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بھی بولے گا تو پھر تیلی رگڑے گی، اور آگے سے ماچس کا کام ہو تو آگ تو بھڑکے گی، پھر جھگڑا یوں ہی بھڑکے گا۔ اور بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہے بھی نا تو دوسرے بات میں تیرے منہ میں زبان نہیں تھی، جواب دیتی نا اس کو۔ اب وہ ماحول وہ بھی نہیں رہا کہ جب جواب دینے کے بعد
بندہ سمجھتا تھا کہ میں اس پر حاوی ہو گیا ہوں. آج جواب دینے کے بعد وہ محوی یعنی الٹا تو ہو سکتا ہے, حاوی نہیں ہو سکتا. معاملات یہ کہ بعض اوقات زبان بھی معاملات کو بگاڑ دیتی ہے. جی ایک فریق خاموش ہو جائے تو جھگڑا طول نہیں پکڑتا. کم از کم اتنے فوائد تو مشاہد بھی ہیں, مجرب بھی ہیں. مدینہ مدینہ یہ اگر آپ کر کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ محسوس کریں گے. صحیح. دے فیصلہ اور لے فیصلہ والی جو قوم ہے نا, ان کے مشیر کبھی دیکھیں آپ, یا تو عموماً نو عمر, غیر تجربے کار اور آپ کا اللہ بلّہ جذباتی قسم کے لوگ ہوں گے. عمر رسیدہ لوگوں سے جو باقاعدہ تجربے کار ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, رشتوں کو بچانے والے چلانے والے ہیں, جب اس قسم کے لوگوں سے کوئی تجربہ یا ان سے کوئی مشورہ لیا جائے تو وہ بات بتائیں گے جو گھر کو بسانے والی ہوگی, گھر کو چلانے والی ہوگی. جس کے اپنے نزدیک رشتوں کی اہمیت ہے وہ تو آپ کو رشتہ بتانا سکھائے گا کہ رشتہ کس طرح بچانا ہے اور کس طرح چلانا ہے. لیکن جس کی اپنی کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے, جس کی اپنی زندگی مطلب اس کو چھوڑ دو, اس کو ہٹا دو, یہاں سے اس کو نکال دو, اس طرح کی کیفیات میں گزری ہو, اس سے مشورہ مانگیں گے تو اس نے بولا دو تمہارے لیے رشتوں کی کمی ہے, تمہیں دوسرا مل جائے گا, تیسرا مل جائے گا. یہ دوسرے تیسرے کی طرف جو لے کر جانے والے ہیں, ابھی یہ پہلا فارغ کروائیں گے, پھر دوسرا اور تیسرا بھی اسی طرح فارغ کروائیں گے. تو جب گھر بسانے کی بات ہے تو یقیناً انہی لوگوں کی باتیں ہمیں فائدہ مند لگتی ہیں کہ جو خوف خدا رکھتے ہوں, صحیح, جو شریعت کا علم رکھتے ہوں, جن کو رشتوں کی قدر معلوم ہو. ان سے معاملہ اگر معلوم کیا جائے گا تو انشاءاللہ مفید مشورہ ہی آتا ہے. مرحبا, ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. مرکز اولیاء لاہور سے ابو فضائل انجینئر محمد شکیل اتاری. آج کے موضوع کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ, صحابہ کرام علیہ مردوان کے اسوہ حسنہ اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو مسائل کا حل اور ان پر قابو بڑی اچھی احسن طریقے سے ہو سکتا ہے. نعت خواں سنگھ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. مقبول عام سلسلہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو مدنی مذاکرے کو ہی جو ہے وہ کہوں گا مقبول عام سلسلہ ہے. شیخ طریقت امیر سنت کی ذات مقبول عام, آپ کا انداز مقبول عام, آپ کا سلسلہ بھی مقبول عام ہے. اللہ مرشید کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی محمد رضا قادری دونڈائچ ہند سے. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ارشاد فرما دے کہ آپ اپنی درس نظامی کی تعلیم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں, اور درسیات کی آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دے. درس نظامی میں نے کیا ہے, استاد صاحب سے کیا ہے. میں کیا بتاؤں, میں تو ایک جملہ بولتا ہوں, ورڈ بولتا ہوں, آف ایئر ورڈ بولتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے, اور ہونا چاہیے, توجہ ہونی چاہیے پڑھائی کے اندر, اور بھرپور توجہ ہونی چاہیے. اور سلمان بھائی کا مجھے مطلب ایسا کوئی یاد نہیں پڑتا کہ سلمان بھائی کہیں پچھلی صف کے بھی طلبہ ہوتے ہیں نا, بیک بینچر جنہیں کہتے ہیں, کہ وہ پیچھے بیٹھتے ہیں سب سے کہ یار وہ کہیں استاد کی نظر ہم پہ نہ پڑھ لے, ہم سے سبق نہ سن لے. ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ فرسٹ بینچر تھے غالباً, آگے بیٹھتے تھے. اور سبق کے اندر بھی اب آپ جیسے ماشاءاللہ ان کی عبارتیں اور ترجمے وغیرہ سنتے ہیں تو اس وقت بھی یہ بریلینٹ جسے کہتے ہیں نا طلبہ, ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. کہ درجے کے اندر بھی بعض طلبہ ہوتے ہیں کہ درجے پڑھنے کے بعد کلاس پڑھنے کے بعد محنت کرتے ہیں کہ ہم کور کر لیں گے, لیکن یہ درجے کے اندر بھی جب بیٹھنا ہے تو غیر حاضری کا بھی ان کا کوئی ایسا کوئی شکایت مجھے یاد نہیں, کہ ورنہ میں اس معاملے میں تھوڑا ہوں, وہ کہہ لیں ٹائٹ کہہ لیں, سخت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کہ درجے کے طلبہ چھٹی کرنے سے پہلے آج بھی وہ ایک چیز میرے بارے میں ضرور سوچ دے گا, یار اس کو کیا جواب دینا ہے, اپنی غیر حاضری کو آپ کس طرح سے اکاموڈیٹ کریں گے کہ جناب اس کو بھی ہم مطمئن کر لیں. تو ان کی غیر حاضریاں بھی نہیں تھیں ایسی کوئی, اور ماشاءاللہ بریلینٹ طلبہ میں تھے, اور یعنی جسے کہتے ہیں لیڈنگ رول. تو اچھا سبق تیار کرنا, اچھا سنانا, پھر طلباء کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا
दोस्ताना रवैया और दर्जे की रौनक थे बस यार। आज भी रौनक है, वो दर्जे की भी रौनक थे। आपके सुनने की लाज रखे साथ मुझे अल्लाह अच्छा बनाए। अमीर सुन्नत की तरबियत का फैज़ असर है, अल्लाह ताला का फजल है, उसकी अता है, महज करम है अल्लाह तबारक तआला की ज़ात का। उसने ऐब छुपाए हुए, मालिक ऐब छुपा के रखे। और वाकई जामिया मदनी चैनल के नाज़रीन आप आएँ, बड़ा अच्छा, इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, इतना प्यारा मतलब एक सिलसिला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा होते हैं, आपस में रहते हैं, दूसरे इलाकों से आते भी हैं, मुख्तलिफ मिजाज भी होते हैं। लेकिन जिसे आप यूँ कहें कि मैंने जामिया मदीना के अंदर ऐसा भी देखा कि हमारे वो इस्लामी भाई कि जिनके पास जो माली एतबार से मुस्तहकम इस्लामी भाई थे, ये अपने जो बीमार होते थे तलबा, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़िज़ान मदीना में एक पूरा जो है वो शोबा है, एक मुस्तशफ़ा है, वहाँ पर बाकायदा बेड हैं, इस टाइम में दाखिल होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं, देखा जाता है, दवाई प्रोवाइड होती है, और भी इलाज जिस तरह एज़ पर कंडीशन हो वो करवाया जाता है। तलबा का साथिज़ा का भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला होता है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के जामिया मदीना की जो है वो एक बहार मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे शोबे अमीर सुन्नत के हैं। अमीर सुन्नत के फैज़ान की दावत इस्लामी के जामिया मदीना के अंदर होने वाली तरबियत की एक बात शायद मैंने पहले भी मेंशन की हो कि इस्लामी भाई देखते थे यार हमारा ये इस्लामी भाई इसके घर से खर्च नहीं आता, या माली एतबार से ये मुस्तहकम नहीं है। अब अगर वो बीमार हुआ है, वो बीमार हुआ है तो अब उसकी खैर खाई करनी है। कैसे? पैसे देंगे, यूं पैसे ले लो, तो पैसे लेगा नहीं, खुददार आदमी है, भीख मांगने वाली थोड़ा कि फटाफट पैसे लेके जेब में रख लेगा, नहीं, खुददार है। अच्छा, पैसे देने हैं, इसकी मुआवनत भी करनी है, इस दिल जोई भी करनी है, और इस अंदाज में करनी है कि पता भी ना चले। सुभान अल्लाह। अब मुस्तशफा में जो है वो तरकीब होती थी, जिनके पास रात की ड्यूटी होती थी, रात की शिफ्ट होती थी, वो उन्होंने उनसे कभी पूछ लेना, जी कोई तालिब इल्म है ऐसा जिससे आप यूँ देखें, वो फिर बताते थे हाँ भी फलां है। अब रात के वक्त में जब सारे सो जाते थे, उस वक्त में आना और आके उसके इमामे में पैसे रख के जो है वो चले जाना, ये भी एक सिलसिला जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा है, अल्लाह की रहमत से देखा है। तो ये जामिया मदीना में जो वक्त गुजरा है, अब यकीन माने अब तो वक्त याद ही आता है, यादगार लम्हात ज़िंदगी के। उन तजुर्बात को बयान किया जाए जो जामिया मदीना में हुए और इस तरह के वाक़यात हुए। जी, पूरी सीरीज चलेगी सिलसिले। ऐसी बात है, ऐसी बात है। 8 साल का सफ़र है खालिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हीं में एक 12 माह का सफ़र भी है। ये 12 माह का बयान करने की, तो मैंने तो कहा भी है सिलसिले में, अयाज भाई भी साथ अल्हम्दुलिल्लाह, हम 12 माह में साथ थे, इस्लामाबाद में भी वक्त गुजरा है कुछ हमारा। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते आज आपके सामने ही है, जो भी है अल्लाह ताला। एक सिलसिला ये हो रहा है, एक सिलसिला वहाँ भी होता था, वहाँ भी होता था, ऐसी बात है। अल्लाह अकबर, याद आ रही है, ऐसी बात है। 12 माह में तो मुझे याद है एक मजलिस थी, उस मजलिस के साहिब ने बताया, अब बाज़ का होता है आपस में तफन्नुन भी होता है, उन्होंने क्या करना कि भाई जब खाना खिलाया है, सब ने खाना खा लिया है, हाँ जी खा लिया, अब जो खाना खिलाने वाले हैं ये आखिर में होते हैं, और वैसे भी है साकिल कौमी आखिरुहुम शुरबन, रिवायत भी है, हदीस शरीफ भी है कि जो कौम को पिलाने वाला है वो सबसे आखिर में जो है वो खुद पिए, ठीक है। तो ये बाज़ का ऐसा होता है कि देने वाले, खाने वाले जो हैं, जो खिलाने वाले होते हैं, वो अपने आप को पहले बचा लेते हैं और दूसरों को मिले ना मिले अपना निज़ाम पहले बना लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी नज़ारा देखा कि ये 12 माह के दौरान ही अगर खाना इस कंडीशन का है कि जो सबको पूरा नहीं हो पा रहा, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाने वालों ने पानी के साथ पापे खा लिए हैं, लेकिन जो खाना खा रहे हैं उनको जो है वो खाना खिलाया है, उनको रोटी भी दी है, सालन भी दिया है, चाय भी दिया है, खुद अगर आखिर में नहीं भी बचा तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके से भी खाया है। तो ये मुझे भी याद है, मैंने भी खाए, पानी के साथ पापे खाए। तो ये बहुत प्यारी बात है इस शोबे की, हमारे प्यारे प्यारे अमीर सुन्नत का जो शोबा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह नसीब फरमाए। आ जाएं जामिया मदीना, एक बच्चा दे दें, घर का एक फर्द दे दें जामिया मदीना में, यकीन माने मदीना मदीना हो जाएगा। मैं बाज़ औक़ात अब तो इतना याद भी नहीं है जो पढ़ा हुआ है, लेकिन वो जो मुदर्रिसीन हैं, जो असातिज़ा किराम हैं और जो मुस्तकिल पढ़ा रहे हैं, उनकी अगर आप कभी गुफ्तगू सुने आलिमाना, तो वो एक उसका अपना ही आपको हुस्न महसूस होगा। अल्लाह नसीब फरमाए। लेकिन सलमान भाई ये बड़ी प्यारी बात है कि जब जामिया मदीना का तज़किरा चलता है तो आपका ये एक अंदाज देखा है माशाअल्लाह कि इस तरह की बात करना कि जामिया मदीना के हवाले से एक शौक़ कायम हो, शौक़ पैदा हो, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मदीना में दाखिले जारी हैं, ऐसी बात। तो आइए जामिया मदीना का रुख कीजिए। ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरबियत का ऐसा फैज़ान नसीब होगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जामिया मदीना में पढ़ने वालों का एक ख़ास जो जदवल है ना, वो जनाब
حسب شوق بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی بات کہ بندہ پڑھ رہا ہے لیکن پھر خاص ایک وقت نکال رہا ہے، تہجد میں اٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو جناب فجر کے بعد خاص طور پر مدنی حلقے لگائے جا رہے ہیں۔ اساتذہ ایک تو 8 بجے سے 1 بجے تک جو جامعہ کا وقت ہے اس میں جو پڑھانا ہے وہ تو پڑھانا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ طلباء ایسے ہیں جو واقعی پڑھنے والے ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں، سلمان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا تہجد کے بعد کلاسیں لگ رہی ہیں، ایسی بات اساتذہ اپنا آرام چھوڑ کر، دیگر اپنی مصروفیات چھوڑ کر، نہیں جب ایک طالب علم کا ذہن ہے پڑھنے کا تو میں اس کو کچھ دے جاؤں۔ یہ بھی ایک بہار ہے نا، یہ بھی ایک انداز ہے ماشاءاللہ کہ طلباء کو یہ نہیں کہ بھئی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، نوکری اتنے 8 سے 1 تک جو ہے نوکری ہے، پیسے ملیں گے، باقی تو پیسے بھی اوٹی بھی نہیں ہے نا، یوں بالکل بھی اوٹی مل رہا ہے نہیں۔ الحمدللہ طلباء کا شوق دیکھ کر ان کو پڑھانا، جامعہ المدینہ میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے یہ دیکھا ہے باقاعدہ مدنی کاموں کا جدول بھی ہے الحمدللہ کہ وہ مدنی کام کرنے جاتے ہیں، درس دیتے ہیں، وہ مدنی دورہ جو اب ہماری اصطلاح، پہلے علاقائی دورہ برائے کی دعوت اصطلاح تھی، تو اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یوں پڑھتے پڑھتے یہ علم دین سیکھتے بھی جاتے ہیں اور اس کو پھیلانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ الحمدللہ مدنی کام کی برکت امیر اہل سنت کا وہ جو ایک ذہن ہے کہ ہمارے ہر شعبے میں مدنی اسلامی بھائی ہونا چاہیے۔ سلمان بھائی آپ دیکھیں جامعۃ المدینہ میں ماشاءاللہ ہمارے قابل ترین اساتذہ کی تربیت ہے کہ ایک تو جو علمی چیزیں ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں جامعۃ المدینہ میں، بالخصوص جس کے لیے ادارہ قائم ہے، پھر اس کے بعد مدنی کام جس طرح سے سکھایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کئی شعبہ جات میں الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں۔ علاقائی سطح پر آپ دیکھیں تو مدنی اسلامی بھائی دھومیں مچا کے رکھے ہوئے ہیں، دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ تعاون ہے، اچھا معاملہ ہے، اساتذہ کی تربیت ہے، تو مدینہ یعنی علاقائی سطح پر آپ دیکھیں تو کئی جگہ پر آپ کو یہ مشکل ہو جائے گا فرق کرنا کہ مدنی کون ہے، غیر مدنی کون۔ ایسے مل جل کر رہنا، کوئی یہ نہیں کہ میں یوں ہوں میں وہ ہوں، اور اگر کہیں ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ساتھ میں ایک بات ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں آپ کو، تربیت کا سمجھاؤں آپ کو، تربیت کیسے ہمارے اساتذہ نے کی ہے۔ استاد صاحب میرے ساتھ ہے، انہی کا ایک سناتا ہوں۔ میں تھا اور میرے ایک اور بہت پیارے دوست جسے آپ بولے نا کہ ایک ساتھ کھانا پینا رہنا سارا، ہمارے انور خان اتاری جھیلم کے مدنی اسلامی بھائی، انور بھائی تھے۔ انور بھائی کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی تو انور بھائی نے نا ایک لفظ بولا دھکا پیڑی، تو اس کو نا ہم نے انور بھائی کا نا وہ بنا لیا کہ بھئی یہ دھکا پیڑی نہیں کریں، یعنی یہ دھکے دے رہے تھے تو ان کا دھکا پیڑی نہیں کریں، ایک دوسرے کو لائن میں کھڑے تھے، دھکا پیڑی نہیں۔ اب اس کو انور بھائی کی وہ بنا لیا بھائی، اب دھکا پیڑی کسی بھائی جانا ہے کہاں جانا ہے، بھائی بکرا پیڑی جانا ہے، دھکا پیڑی، بکرا پیڑی کراچی میں ایک علاقے کا نام بھی ہے، بکرا پیڑی یا دھکا پیڑی۔ اچھا انور بھائی ناراض ہو گئے، ظاہر سی بات ہے آپ ایک بندے کی تفریح لے رہے ہیں تو وہ ناراض تو ہوگا۔ انور بھائی ناراض ہو گئے اور بات استاد صاحب تک پہنچی۔ اچھا یہ نا استاد صاحب نے اپنے نیچے مکتب میں علمیہ میں آفس میں ہمیں بلا لیا، انور بھائی کو بھی بلا لیا اور مجھے بھی بلا لیا۔ اچھا انور بھائی کو بلایا، پہلے انور بھائی سے کیا گفتگو کی ہے تو مجھے نہیں پتا، بہرحال انور بھائی جب باہر آئے تو انور بھائی کا میں نے دیکھا کہ انداز کچھ جو ہے نا وہ پازیٹیو لگ رہا ہے۔ پھر مجھے بلایا اندر، مجھے استاد صاحب نے بلا کے کہا یہ کیا جو ہے نا وہ انداز بنایا ہوا ہے، کیا تماشا لگایا ہوا ہے، کیوں اس کو دھکا پیڑی یہ الفاظ کچھ اور ہوں گے اس طرح سے۔ چلیں من وجہ یوں کر لیں، یعنی مجھے یہ کہا کہ بھئی مجھے یہ کہا کہ اس طرح کی بات جو ہے یہ آپ نے آئندہ نہیں کرنی۔ اب ظاہر سی بات ہے استاد صاحب ایک جو ہے نا وہ 18 سال پہلے کی بات ہے، 16-17 سال پہلے کی بات، ایز اٹ از لفظ تو نہیں ہے، یہ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں استاد صاحب تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، سعادت مندی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ الحمدللہ اس طرح کی یہ تربیت ہے جامعہ المدینہ کے اندر، اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی آپس میں محبت اور پیار یہ رہنا چاہیے۔ اس طرح الحمدللہ جامعہ المدینہ للبنین کا ہمیں پتہ ہے، للبنات کی بھی اپنی ماشاءاللہ بہاریں ہوں گی، تو ایک مدنی منا ایک مدنی منی ضرور گھر میں عالم ہونا چاہیے۔ اور آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھا بھی رہی ہے، کھلا بھی رہی ہے، پلا بھی رہی ہے۔ عمر کوٹ صحرائے تھر میں الحمدللہ ہم گئے، وہاں پر بھی اس جامعہ المدینہ میں بھی پینے کے لیے بچوں کے لیے پانی، ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے الحمدللہ، جنریٹر اویلیبل ہے، زبردست بلڈنگ ہے، زبردست جو ہے وہ کھانا ان کو دیا جا رہا ہے۔ عمارت جامعہ المدینہ کی ایک شاندار عمارت بھی ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے، کچھ مزید کام بھی اس میں بھی ہونے والا ہے، لیکن یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور تقریباً 130 کے قریب جامعہ المدینہ میں تھر کے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ عمر کوٹ کے اندر۔ یہ صرف ایک جامعہ المدینہ کا آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت سارے جامعہ المدینہ پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ ہند میں ہے، نیپال میں ہے، بنگلہ
بنگلہ دیش میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، UK میں ہے، الحمدللہ یہ اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں۔ تو بالکل آئیے جامعہ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل بھی کروائیے، اور جامعہ المدینہ کا اس طریقے سے آپ تعاون بھی کروائیے۔ آپ چاہیں تو راشن کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، بجلی کا بل اپنے ذمے لے لیں، بچوں کی اور جو ضروریات ہوتی ہیں مشاورت لے کر کے آپ اپنے ذمے لیں۔ انشاءاللہ علم دین کا فیضان آپ کو بھی ملے گا۔ کچھ مزید کالز شامل کرتے ہیں۔ جامعہ المدینہ، جامعہ المدینہ جی۔ سبحان اللہ۔ میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع مسائل کا حل بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ میں اس موضوع کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہم اپنے سے زیادہ مسائل والوں کو دیکھیں اور مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں، اور کل جو مدنی چینل پر سلسلہ ہوا امید کی کرن، وہ بھی ہمارے مسائل کے حل کے لیے بہت ہی پیارا سلسلہ تھا، اسے ضرور دیکھیں۔ چلیں جی، مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ محمد عرفان رضا تاری امرکوٹ سے عرض کری رہی آیا۔ ماشاءاللہ حضرت سلمان بھائی جو سلسلو کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ ॾाढो सुठो लॻी रहियो आहे। ऐं माशाअल्लाह हज़रत सलमान भाई जो अजरक में ॾाढा ज़बरदस्त लॻी रहिया आहिनि। ऐं सलमान भाई जॾहिं सेराए थर आया हुआ त हुनजा कुझु वाक़ियात वग़ैरह हुजनि उहो बि इरशाद फरमाइनि। تھر کی باتیں میں نے کی ہیں، ویسے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، دلجوئی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تھر کا سفر میری زندگی کا ایک یادگار سفر ہے، اور ایک دوبارہ نیت بھی ہے، ایک اور سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، بلکہ کافی سارے اسفار کی نیت کی ہوئی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمت دے، اور اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی دے، اسباب بھی دے، مدد بھی فرمائے، مددگار بھی پیدا فرمائے۔ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میرے پاس نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک چکر ضرور لگا کے آئے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ کنویں میں سے پانی کم از کم ضرور نکالے، اور ایک مشک پانی کی نہ وہ بھر لے، تو لگ پتہ جائے گا کہ پانی نکالنا کنویں میں سے اتنا بڑا کام ہے۔ یہ بھی ہم تو نل کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے، یہ بیچارے کولر سے پانی لے کے بھرنا گلاس میں کتنا آسان ہے، کتنا اور یہ آسان ہے کھینچنا اللہ اللہ۔ آپ میں نے جب مدنی گلدستہ ہم نے آنر بھی کیا تھا، میری نیت یہ تھی کہ میں یہ پوری مشق بھروں گا۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا، حضور فرماتے ہیں اپنے ڈول سے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے کہا چلیں یار یہ اس کا ثواب بھی ملے گا، تو یہ حدیث میں نے اس وقت سنائی بھی تھی۔ تو کنویں پر چرخی وغیرہ لگائی انہوں نے، اور مطلب اس کو کیا، تو اب ایک ڈول میں نے نکالا، دوسرا ڈول بھی نکالا۔ اچھا، اس طرح کے کام کرنے کی ہماری کوئی وہ جیسے وہ روٹین تو نہیں ہے۔ 2 ڈول میں نے نکالے نا، وہ بھرے، تیسرا ڈول بھی میں نے نکالا نا، تو مجھے جب 3 ڈول نکالے تو میرے ہاتھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے، رسی بھی تھوڑی کھردری رسی تھی۔ ہمارا تو اس طرح کا کام ہی نہیں ہے کھردری رسی سے اس طرح کا کوئی سلسلہ کار کرنا۔ تو یہ یقین مانے بڑی عنایتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ جو تھر میں رہ رہے ہیں وہ بالکل پنجابی میں کہتے ہیں جیسے مرے مکے لوگ نے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، ان کے پاس بھی نعمتیں ہیں۔ خالص دودھ پینا یہ ایک خواب ہے شہر میں رہنے والوں کے لیے، تو جو جہاں سے خالص دودھ مل رہا ہے وہ بھی خالص ہے یا نہیں ہے، تشکیک بہرحال ضرور ہے، مشکک جو ہے یہ تشکیک پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک بات اپنی جگہ پر بہرحال ہے، یہ تشکیک کیا ہے، یہ آپ شک پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں تشکیک، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیں، یوں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ تھر میں آپ ہمیں خالص دودھ ہے وہ پینے کو ملا ہے، اور خالص مکھن کھانے کو ملا ہے۔ کچھ علاقوں میں ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ باجرے کی روٹی کھائی، کہاں روٹی کھائی تھی باجرے کی، واپسی تھر سے واپس آ رہے تھے تو کہ رستے میں باجرے کی روٹی لسی کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو یہ نعمتیں ان کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ بیچارے جو تھر میں زندگی گزار رہے ہیں واقعی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، عاشقان رسول پر اللہ کے اپنی رحمتوں کے سائے فرمائے، اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ باران رحمت سے بھی نوازے۔ بارش ہوگی تو فصل ہوگی، بارش ہوگی تو چارہ ہوگا، اور چارہ ہوگا جانور کھائیں گے، فربا ہوں گے، دودھ دیں گے، نظام آگے چلے گا۔ اللہ رحمت فرمائے جی۔ ماشاءاللہ آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں بہت ہی پیاری
باتیں ہوں گی الحمدللہ، کس طرح ہم پرابلم کو ہینڈل کریں ماشاءاللہ۔ میں اسلم اتاری عرض کر رہا ہوں ہند کے صوبے گجرات کے شہر کلول سے۔ میرا یہ ناقص عقل میں یوں ہے کہ بہت سارے پرابلم جیسے گھریلو، کاروباری، مدنی کاموں میں بھی کچھ پرابلم آتے ہیں، اس طرح بہت سارے پرابلم آتے ہیں، تو الحمدللہ وقتی طور پر اس کا تھوڑا سا ہوتا ہے اثر، لیکن جب بندہ اس کے لیے کوششیں کرے، جیسے سب سے بڑی بات ہے جیسے کسی میں ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے، یوں ہی بس منہ پھلائے گھر ہو یا باہر ہو، کاروبار ہو یا پھر مدنی کام، منہ پھلا کے ہی بس رہے گا بندہ، بات نہیں کرے گا، ملاقات نہیں کرے گا، رابطے نہیں کرے گا، تو پھر یہ پرابلم سولو ہونے سے رہے، اور ایک طویل عرصہ اگر گزر جاتا ہے پرابلم میں تو پھر اس کا سولو ہونا ایک طرح سے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پرابلم تو آتی ہے لیکن بس بندہ مسکراتا رہے، ملتا رہے، باتیں کرتا رہے، بس انشاءاللہ یوں انشاءاللہ عز و جل پرابلم سولو ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے نگران شورا کہتے ہیں نا کہ تنظیم کی گاڑی یہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، مسائل تو آتے ہی رہیں گے، اور مسائل دیکھ کر اگر کوئی اپنا گھر بار توڑ دیتا ہے یا کاروبار بند کر دیتا ہے یا مدنی کام چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ مسائل آتے رہیں گے، مسائل سولو کرتے رہیں گے، یہی تو کام ہے، یہی تو ایک طرح کی زندگی ہے، یہی تو ایک طرح سے عبادت بھی ہے۔ جیسے عبادت میں سستی آتی ہے، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، دل نہیں لگتا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلے یوں ہی سولو ہوں گے کہ مسجدوں میں جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، مدنی کام کریں گے۔ تو یہ مجھے یوں سمجھ آتا ہے بس بندہ رابطے کرتا رہے، ملاقات کرتا رہے، مسکراتا رہے، پرابلم اپنے آپ سولو ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کیا پیاری باتیں کی آپ نے، مرحبا مدینہ مدینہ، ماشاءاللہ۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ لگا رہے انسان، بندہ کوشش کرتا رہے، ٹرائی اگین، بالکل لگے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے۔ ماشاءاللہ ملنسار ہونا یہ بھی انسان کو بہت سارے مسائل سے بچا لیتا ہے، ملنسار ہونا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل یہ ہے کہ اگر اس کا اپوزٹ دیکھیں اگر ہم کہ وہ بالکل مطلب یہ کہ جس کو دیکھو کاٹنے کو دوڑتا ہے، یا وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، یا سامنے والے کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ ملاقات کے اندر بھی منہ پھلا کے بیٹھا رہتا ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ تنہا رہ جائے گا۔ اور ملنساری امیر سنو فرماتے ہیں کہ انفرادی کوشش کی روح ہے، سبحان اللہ۔ تو ملنساری کی طبیعت اگر بن جائے بندے کی، وہ عادت بنا لے اس کی، تو یہ ہر شعبے میں اس کو کام دے گی، خواہ وہ مدنی کام کا شعبہ ہو، خواہ وہ اس کا کاروباری معاملہ ہو۔ اب کاروباری معاملے میں کون سا دکاندار ایسا ہوگا کہ جو گاہک اندر آئے اور وہ اس کو پوچھیں جی کیسے آنا ہوا، کیا چاہیے، تو گاہک بتائے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، دوبارہ تیری دکان پر کبھی گھسوں گا بھی نہیں۔ اور اگر وہ آئیے جناب کیا چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، اس طرح سے وہ اگر ریئیکٹ کرے گا، اس کے آمد پر اس کو ویلکم کرے گا، تو گاہک 4 دکانیں چھوڑ کر بھی اس کے پاس دوبارہ آئے گا۔ تو یہ زندگی میں اگر ہم دوسروں کی عزت کریں گے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو تبھی کام چلے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کون بہتے آنسوؤں پہ نظر رکھتا ہے، لوگ ہنستے چہروں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ مسکراتا چہرہ رکھیں گے، ملنساری کی طبیعت اگر آپ کی ہوگی، تو آپ کسی جگہ بھی کام کریں، کسی جگہ بھی چلے جائیں، تو یہ آپ کی بہت ساری پرابلم پہلے سال ہو جائے۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، یار یہ آدمی اچھا ہے جی۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو اپنا ایک امیج بنانے کے لیے، امیج بلڈنگ کے لیے ظاہر ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں اپنے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے یہ کہ ملنسار ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا اور مسکراتا ہوا چہرہ رکھنا یہ فائدہ دیتا ہے۔ ورنہ اگر مسکراتا ہوا چہرہ نہیں رکھیں گے نا تو آپ کے اپنے بچے بھی پریشان ہوں گے، ابو کیا بات، آج آپ اس طرح کیوں منہ بنایا ہوا ہے، تو آپ کو مسکرانا ہی پڑے گا۔ تو یہ گھر سے بعضوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ مدینہ تو مسکراتا چہرہ رکھیں، خوشیاں بانٹیں، تو لوگ بھی آپ کو خوشیاں دیں۔ مدینہ مدینہ مسکراتے چہرے والے کی مسکراہٹ کسی دن اگر پھیکی ہوگی نا تو 10 بندے اس سے پوچھ رہے ہوں گے کیا بات ہے، ایسی بات ہے۔ جس کا چہرہ ہمیشہ ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا روز کا معمول، روز کا چھوڑ معمول دیں۔ ہے۔ چلے ایک رکن شورا تھے سلمان بھائی، مطلب ایک سلسلے میں ماہ رمضان میں انہوں نے بڑی پیاری، انہوں نے بات ماشاءاللہ وہی بہت مسکراتے رہتے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد کہا، ایسا موقع کہ جہاں پر ہنسنا منع ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی سنجیدہ ماحول ہے نا،
تو رسول فرمایا ایک مسکراہٹ ہے نا سارے ماحول کو بدل دیتی ہے. اب مثال کے طور پہ گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی, اب پتہ ہے کہ سامنے سے ریئیکشن ایسا آئے گا کہ یار آپ تو گئے ہی گئے, ایسے میں اگر مسکرا دیا جائے یا مسکراہٹ بکھیر دیں تو سارا جو انوائرمنٹ ہے گھر کا وہ پورا چینج ہے. نہیں, مسکراہٹ ایسی چیز ہے ملنساری سے ریلیٹڈ ہے کہ بسوں کا پورے ماحول کو تبدیل کر دے, یکسر ماحول بدل جاتا ہے صرف ایک مسکراہٹ. جیسے بڑی بڑی ٹاکنگ کر لی جائے, باتیں کر لی جائیں, وہ ماحول کو نہیں بدل پاتی, لیکن ایک مسکراہٹ انسان کی جائے وہ پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیتی. واہ واہ کیا بات کہی ہے. ہمارے میں علمیہ میں رہا ہوں الحمدللہ, استاد صاحب کے شعبے میں بھی وہاں بھی رہا ہوں. ہمارے علمیہ کے ناظم ہیں آصف خان اتاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ, بڑے زبردست آدمی ہیں. آپ یقین مانے یاز بھائی, جب بندہ میں ان سے ملتا ہوں نا تو ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کے نا دل خوش ہو جاتا ہے. یعنی ان کو مسکراتا دیکھ کے ایک خوشی ہوتی ہے. ایسا ماشاءاللہ ان کا پیارا انداز ہے. تو یہ بھی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی روتا ہوا آئے گا تو مرے ہوئے کی خبر لائے گا, ہنستا ہوا آئے گا تو کوئی خوشی خبر بھی لائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہرحال اللہ ہمیں غفلت سے بھی بچائے اور سنجیدگی بھی عطا فرمائے, لیکن سڑگل پن سے مالک ہمیں محفوظ و محفوظ فرمائے. سڑگل پن نہیں ہونا چاہیے, سنجیدگی بہرحال ایک وقار ہے, اور طبیعت کے اندر تفنن ہونا اس کی بھی ایک اپنی بہار ہے. چلیں بہرحال مزید کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سلسلہ جاری ہے, اور آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے, مسائل کا حل. سبھی مدنی چینل کے ذمہ داران کو عید سعید کی خوب خوب مبارکباد ہو. آصف بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ کا انداز ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ہے, آپ نے یہ انداز کہاں سے اختیار کیا؟ جی اب وہ اجمالی جواب دوں یا تفصیلی؟ ایز یو وش. اجمالی تو یہ ہے کہ میں نے جن اسلامی بھائیوں سے سیکھا, جن اساتذہ سے سیکھا, وہ اساتذہ یا وہ اسلامی بھائیوں کی تربیت براہ راست یا بالواسطہ امیر سنت نے فرمائی. سبحان اللہ. اور کچھ براہ راست بھی ظاہر اکتساب فیض کیا. تو اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے انداز میں, ہمارے چلنے میں, ہمارے لکھنے میں امیر سنت کی ادا جھلکنی چاہیے. واہ. تو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا انداز بھی آ جاتا ہے. تو اب یہ تو نہیں ہم کہیں گے ہمارا پورا انداز ویسا ہے, لیکن ایک وہ کہ جسے کہتے ہیں نا شعاع, ایک لائٹ, ایک نور بندہ لے لیتا ہے, پھر اس کو اپنے انداز سے ڈھالتا ہے, پیش کرتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ساتھ پڑھنے والوں میں ایسے کچھ تجربہ کار اسلام بھائی ملے, مبلغین جو ہم سے کہیں سینئر تھے, تو ان سے سیکھا بہت ساری چیزیں. پھر اساتذہ میں بھی ایک سے ایک استاد ملے, تو ان سے جیسے سیکھا. تو سیکھنے کا موقع جب بھی ملتا ہے, اب بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیکھنے کا عمل جاری رہے. اگر آپ سمجھ جائیں گے کہ اب میں نے سیکھ لیا تو پھر مزید کیسے سیکھ سکیں گے. اور میرے لیے سنت تو وہ سمندر ہیں کہ جس کو جتنا پیو اور ہی پیاس بڑھتی جاتی ہے. میرے سنت سے سیکھنے کا عمل تو الحمدللہ جاری ہے. تو ان کی ادائیں, ان کی گفتگو کا انداز, ان کی مثالوں کا انداز. پھر امیر سنت کو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ امیر اہل سنت کو سننا اور دیکھنا یہ ایک کام ہے, امیر اہل سنت کو سمجھنا یہ دوسرا کام ہے. بعض اوقات دلجوئی کے لیے امیر سنت کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن امیر سنت کا مزاج اس وقت کیا ہے. جیسے ابھی رمضان کے آخری ایام تھے, امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں مسکراؤں گا بھی, لیکن دل میں جو کیفیت ہے میرے وہ غم کی ہے. اب مسکرانے میں سامنے والے کی دلجوئی بھی مقصود ہوتی ہے. تو یہ چیزیں کہ امیر سنت کو پڑھنا چاہیے کہ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں, یہ کیا اس وقت فیل کر رہے ہیں. اب امیر سنت نے نوالا لیا, اپنے منہ کی طرف بڑھا رہے ہیں کھانے کے لیے. اب کوئی دیوانہ آگے ہاتھ بڑھا دے کہ جی مجھے دے دیں, امیر سنت اس کو شاید دے بھی دیں. آپ کیا محسوس کریں گے کہ امیر سنت کو ہی یہ کھانا چاہیے. تو یہاں یہ چیز ہے کہ دلجوئی بعض اوقات ہوتی ہے, تو اسلامی میں اس کو بھی دل بنانے دیں گے. پیر صاحب ہے, اچھا پیر صاحب ہے تو یار ان کو کھانا بھی دکھانے دینا. ایک نوالا آپ نے مانگ لیا, ایک آپ نے مانگ لیا, ایک آپ نے مانگ لیا, تو وہ تو پہلے ہی کم کھا رہے ہیں. ایسی بات. تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں رکنا پڑتا ہے.
اور اگر آپ کو زیادہ حاضری کا موقع ملتا ہے تو نئے اسلامی کو قریب آنے کا موقع دیں. مدینہ اگر آپ ہی گھیرا ڈال کے بیٹھے رہیں گے تو نئے اسلامی کیسے قریب آئیں گے؟ تو اس طرح سے یہ کچھ سیکھنے کا عمل کوشش ہے کہ جاری رہے. باقی جو ان کو خوبی فیل ہوئی وہ میرے امیل سن کا فیضان ہی ہے، اور جو کچھ کمی ہے وہ میری شامت اعمال کرنا. اللہ اکبر، اللہ برکت دے جی. امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کیا شخصیت ہیں، کمال شخصیت ہیں، سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلہ اپنی مثال آپ ہی ہے. اس سلسلے کے اندر ماشاءاللہ پہلے تو قرآن پاک کی تلاوت سننے کو ملتی اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کو ملتی. اللہ عز و جل ہمارے مبلغین کو خوب ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرمائے. نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام سنا دیں. نہ دولت نہ مال اور خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج نعت خان یا میں ہی ہوں یا ایاز بھائی ہیں، خالد بھائی بھی ہیں اور استاد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. مرحبا. ایاز بھائی سے کوئی کلام سنتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں آگے مزید. قمر زمان اطارد پینا ہٹوبا سے بول رہا ہوں، اور میرے سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بار مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. جی میں ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے محمد اکرم بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا منچ بہت مدینہ مدینہ ہے، میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ یہی منچ رکھے. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی. آپ کا منچ ہے جی، یہ منچ سب کچھ ہمارا ہی ہے جی. بائیں مانا اگر آپ لے لیں تو مدنی چینل کا ہے، مدنی چینل ہمارا ہے، تو ہم ان کے ہیں، مدنی چینل ہمارا ہے. ان کے وہ تیرے تو ہوئے ہم تیرے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی رہے گا، بے فکر ہیں آپ. اور یہ اب مطلب ٹل جو ہے وہ نیکسٹ سیٹ یہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. جی محمد فہد عرض کر رہا ہوں لاہور سے. حضور یہ نعت سنا دیجئے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہے، کیا خوب زبردست پڑھا ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. جی میرا نام امیر حمزہ، میں عظیم پلازا بابو مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلمان مدنی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ مجھے پیارا کلام طیبہ بڑی دور ہے سنا دیں، اپنی آواز میں سنا دیں. ارے واہ جی واہ. حمزہ بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. امیر حمزہ بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں عبد الباسط ہیں، اور ایک ان کے بھائی ہیں وہ بلال مدنی ہیں. ایک اور بھائی سب سے چھوٹے ہیں وہ ہاشم ہیں، اور ان سے چھوٹی ایک ان کی ہمشیرہ مسفرہ. ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے ہیں جی یہ سارے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور گھر میں مدنی ماحول بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہاشم بھائی خوش رکھے، شاد آباد رکھے، آپ کے سارے گھرانے پر مالک اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی اور فرمائش کرنے کے لیے بھی. ایاز بھائی سے کلام سنتے ہیں. اور میں تو دیکھیں ہاشم بھائی ایک کلام میں نے ابتدا میں پڑھ ہی دیا ہے، ایک ایاز بھائی سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. ایاز بھائی کوئی سا بھی کلام کلی اختیار کے ساتھ، چاہے فرمائش پوری کریں چاہے خود سے سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک جو فرمائش کی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ضرور. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر،
مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پیش بھی روشن فاطمہ ہے در مدینے میں، پیش بھی روشن فاطمہ ہے در مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر، مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر، مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر، مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر، مدینے میں۔
सुभान अल्लाह। जुनेद भाई हैं हमारे हिंद से, जामिअतुल मदीना नेपाल से इनका ताल्लुक़ है। इनकी भी एक फरमाइश है, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह के कलाम की फरमाइश की है। मरहबा जुनेद भाई, काश कि मैं ये कलाम पढ़ पाता, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। बहरहाल एक मदनी गुलदस्ता अभी हम सिलसिले में शामिल करते हैं, आइए देखिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुबह का सुहाना वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। हमारा बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है आज की बात। आज की बात में आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको एक बड़ी दिलचस्प हिकायत पेश करेंगे और उससे कुछ मदनी फूल, कुछ नतीजा अखज़ करेंगे। आइए समाअत करते हैं। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा में हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ जा रहा था कि एक अज़ीमुश्शान महल की तामीर जारी थी। एक बड़ा ही हसीनो जमील किस्म का नौजवान वहाँ की लेबर को, वहाँ के मजदूरों को उस महल को तामीर करने के हवाले से कुछ मशवरे दे रहा था। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ए जाफर, देखो तो सही ये नौजवान इस महल की तामीर में कितनी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है। मैं अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल से दुआ करूंगा को इसे दुनियावी मोहब्बत से छुटकारा अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि मेरा मौला अज़्ज़ व जल इस नौजवान को जन्नती नौजवानों की सफ में शामिल फरमाएगा। आओ हम इसको नेकी की दावत देते हैं। आप फरमाते हैं कि हम उस नौजवान के पास आए और सलाम किया। इसने बैठे बैठे ही सलाम का जवाब दिया। वो नहीं जानता था कि इसके सामने वक्त के मशहूर वली मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलवा फरमा है। जब लोगों ने बताया कि ये शख्स जो आपके सामने है ये मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, तो वो अदबन फौरन खड़ा हो गया, चूंकि इनका नाम तो सुन रखा था, इनकी शोहरत से वाकिफ था। बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज गुजार हुआ, हुजूर आपको मुझसे कोई काम है, इरशाद फरमाइए। फरमाया, ए नौजवान, तेरा इस महल की तामीर पर कितनी रकम खर्च करने का इरादा है? कहा कि हुजूर इस पूरे मकान के ऊपर, इस महल के ऊपर 1 लाख दिरहम खर्च करने का इरादा है। फरमाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 1 लाख दिरहम जिस मकान पर, महल पर खर्च करना चाहते हो वो मुझे दे दो और मैं ये तमाम रकम इसके हकदारों, यतीमों और मसाकीन में तकसीम कर दूं और इसके बदले एक ऐसे महल का जामन बन जाऊं जिसमें बेहतरीन खिदमत गुजार सुर्ख याकूत के कुब्बे और उम्दा कुमकमे होंगे। वहां की मिट्टी जाफरान की और फर्श मुश्क का होगा। वो महल तेरे इस महल से बहुत ज्यादा वसी और आलीशान होगा। इसके दौर दीवार कभी मैले ना होंगे। इसे मेमारों और मजदूरों ने नहीं बनाया बल्कि अल्लाह के हुक्म ने फरमाया और वो महल बन गया। वो जन्नत में होगा। बताओ ये सौदा मंजूर है? नौजवान ने कहा, हुजूर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1 रात सोचने का मौका अता फरमा दें, मुझे 1 रात की मोहलत दे दें। कल सुबह बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। मुझे फैसला करने के लिए 1 रात चाहिए। हजरत सैयदना जाफिर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो रात मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी बेचैनी के साथ गुजारी, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी के साथ गुजारी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारी रात उस नौजवान के बारे में सोचते रहे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहे। फजर के बाद आप फरमाते हैं कि दोबारा हम उसके पास गए। जब उसके घर के पास पहुंचे तो पहले से ही मुंतजिर था। वो बड़ी ही मोहब्बत से आपकी तरफ लपका और गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया, मुलाकात की। आपने फरमाया, नौजवान तूने क्या फैसला किया? उसने कहा, हुजूर 1 लाख दिरहम मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए तैयार हूं। मुझे जन्नती महल का सौदा मंजूर है। मुझे दुनिया का घर नहीं बल्कि जन्नत का घर चाहिए। मगर बात यह है कि मुझे इसका जमानतनामा, इसका एग्रीमेंट आपसे चाहिए। अल्लाह अकबर, आप जन्नत के महल का एग्रीमेंट
ہم جیسا خطا کار تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے ولیوں کو اپنے رب کی رحمت پر کتنا مان ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک قلم اور دوات لے کر آؤ اور ایک کاغذ بھی لے کر آؤ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایگریمنٹ لکھنا شروع کیا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضمانت نامہ اس بات کا ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلاں سے یہ اقرار کیا ہے کہ بے شک میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس محل کے بدلے ایک ایسا محل عطا کرے گا جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس کی یہ صفات ہوں گی۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرے لیے اس مال کے ذریعے جنت میں ایک ایسا محل خریدا ہے جو عرش کے قریب ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کاغذ نوجوان کو دے دیا۔ وہ شام سے پہلے سارا مال 1,00,000 درہم جو تھے وہ غربا میں تقسیم کر دیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اس واقعے کو 40 دن نہیں گزرے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ ملا۔ اس پر دیکھا تو بغیر سیاہی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: یہ براءت نامہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے ہے۔ بے شک ہم نے اس نوجوان کو یہ تمام چیزیں دے دی ہیں جن کا مالک بن دینار سے اقرار کیا تھا، بلکہ ہم نے اس سے 70 گنا زیادہ دیا۔ آپ فرماتے کہ ہم وہ رکا جو تھا وہ لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ کل اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ اس کی موت کی خبر سن کر بڑے غمگین ہوئے۔ پھر غسال کو بلا کر پوچھا کیا تو نے اس نوجوان کو غسل دیا؟ کہا جی ہاں حضور، اس کو میں نے ہی غسل دیا، اور پورا موت کا واقعہ بیان کر دیا۔ کہا مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن دینے لگے تو یہ پرچہ میرے بدن اور کفن کے درمیان رکھ دینا، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ چیز طلب کروں گا جس کی ضمانت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حسب وصیت پرچہ اس کے کفن میں رکھ دیا۔ غسال کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرچہ نکالا اور غسال کو دکھایا۔ وہ پکار اٹھا، یہ وہی پرچہ ہے، خدا کی قسم میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کے کفن میں رکھا تھا۔ یہ سن کر مالک بن دینار وقت کے ولی زارو قطار ہونے لگے، لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا، اے مالک بن دینار، آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیں اور اس نوجوان کی طرح مجھے بھی ضمانت نامہ لکھ دیں۔ فرمایا کہ افسوس، اب وقت گزر چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع چل رہا ہے وہ ہے مسائل کا حل۔ استاد صاحب، زندگی میں پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے لوگ سب سے پہلے کس چیز کو اپنائیں، سب سے پہلی سیڑھی کس چیز کو بنائیں؟ اس میں کہ سب سے پہلے تو اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہوا ہے۔ بعض جب تسلیم نہیں کرتے ہیں نا، ایڈمٹ نہیں کرتے اس مسئلے کو، تو وہ بے صبری کسی کیفیت رہتی ہے ان پر۔ اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کی بائک چوری ہو چکی، پہلے تو وہ اس شوق سے باہر آئے نا، ٹھیک، شوق ایک لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، تو آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ کی بائک چوری ہو چکی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بائک تو ہے لیکن وہ کسی نے تھوڑی سی سائڈ پہ کھڑی کر دی، یا وہ ٹریفک پولیس والے بعض اوقات اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن جب چوری ہوگی تو آپ اس کو تسلیم کریں، اس کے بعد اگلا سٹیپ اٹھایا جائے گا نا۔ اب میں اگر اپنی بیماری کو تسلیم ہی نہیں کروں گا کہ مجھے بخار ہے تو میں دوائی لینے پر کیسے تیار ہوں گا؟ تو ایڈمٹ کریں پہلے آپ کہ آپ کو یہ کرائسس پیش آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا حل تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حل تلاش کرنے کی بجائے شکوہ شکایت لے کے بیٹھ جائیں گے اور وہی ڈوب گئے، لٹ گئے، مر گئے، رول گئے، اس قسم کی باتیں اگر کریں گے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کے دل کو ڈھارس ملے، آپ مسئلے کا حل سوچنے کی طرف جائیں، آپ اسی میں کھوئے رہیں گے۔ مزید آپ اپنا جو اسٹیمنا کھو بیٹھیں گے، آپ اپنا دل ہار بیٹھیں گے کہ یار میں اب کیسے کروں ٹیکل اس مسئلے کو۔ تو
ایڈمٹ کرنے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں. تو اچھا بعض اوقات مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم گزرنے کے بعد وہ مسئلہ خود ہی دم توڑ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ 1-2 بجے کھانا کھاتے ہیں اور 1 بجے ٹھیک آپ کی بھوک چمک اٹھی جی اور کھانا گھر میں پکا نہیں ہے. 1 بجے اگر آپ شروع ہو جائیں شور مچانا، کھانا ابھی تک کیوں نہیں پکا، ابھی تک کیوں نہیں پکا، کیا کرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، نہیں پکا تو اب پک رہا ہے نا. تو اگر آپ کو 1 بجے بھوک فیل ہوئی اور 3 بجے جا کے کھانا ملا، ان 2 گھنٹے میں اگر آپ ایکسپائری ٹائم پہ نظر نہیں رکھیں گے تو 2 گھنٹے آپ اس بھوک سے زیادہ کہیں نقصان اٹھا لیں گے اپنے نروس سسٹم کا. ٹھیک. پھر اس میں بعض کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. کھانا نہ ملنے پر آپ کی اشتعال انگیز تقریر اگر چولہے کی آنچ کو بڑھا سکتی ہے تو آپ ضرور بولیے جلدی پک جائے. چولہے کی آنچ چلو بڑھ بھی جائے گی تو مقصد ہے کہ ہنڈیا سے مخصوص آنچ پہ پکتی نا، اگر آپ تیز کر بھی دیں گے تو الٹا کھانا جالی جائے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اشتعال انگیز تقریر سے کھانے کے پکڑے کی ڈیوریشن میں کوئی فرق نہیں آنا، اضافہ نہیں ہوگا. ایسی بات. ورنہ کیا ہوگا کہ ابھی نہیں پکا ابھی نہیں پکا، وہ پھر جو بھی پکا رہے ہوں گے وہ اٹھا کے رکھ دیں گے، یہی ہنڈیا پھر کچی کھا لو اگر کھانی ہے تو. تو یہ معاملہ تو ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے ایک. تو مصیبت کو اگر ہم اس طرح سے فیس کریں تو بہت سارے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ایک استاد تھا، اس نے اسٹوڈنٹ کے سامنے گلاس اٹھایا اور کہا کہ اس گلاس کو میں اگر 1 منٹ یوں اٹھائے رکھوں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا سمپل کچھ نہیں، آپ واپس رکھ دیں گے. انہوں نے کہا اگر 2 گھنٹے اٹھاؤں؟ اب وہ اسٹوڈنٹ کہنے کہ 2 گھنٹے میں تو آپ تھوڑا سا فیل کریں گے یہاں پہ درد. انہوں نے کہا 2 دن اٹھائے رکھوں؟ انہوں نے کہا سر آپ کا بازو شل ہو جائے گا، آپ ہلا نہیں شل ہو جائے گا اور لوگ سمجھیں گے شاید آپ پاگل ہو گئے ہیں یا آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اس طرح سے. تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس گلاس کے اندر جو پانی ہے جی میرے 2 منٹ اٹھاؤں یا 2 گھنٹے اٹھاؤں یا میں اس کو 2 دن اٹھاؤں، اس گلاس کے اندر جو پانی ہے اس میں کوئی فرق آیا، کوئی کمی بیشی ہوئی، کم یا زیادہ ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہی حال یہ ہے کہ اس کوئی بھی مسئلہ ہمیں درپیش آتا ہے، کوئی پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، تو اگر ہم اس پرابلم کی ٹینشن 2 منٹ میں لیں گے، 2 منٹ تک اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیں گے تب بھی وہ مسئلہ اتنا ہی رہے گا. اور 2 گھنٹے اگر ہم ٹینشن میں رہیں گے تب بھی وہ اتنا ہی رہے گا. اور 2 دن ٹینشن میں رہیں گے تو وہی ہوگا، پھر ہمارے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل شروع ہو جائیں گے، سر درد شروع ہو جائے گا، پٹھے اکڑ جائیں گے، مسئلہ اس سے حل نہیں ہونے والا. تو اگر رونے سے مسائل حل ہوتے کہ جناب میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو پھر ایک کیوں، پھر اپنے ساتھ اپنے کسی ہمدرد کو بھی بٹھا لیں، بیٹھ کے دونوں جناب رونا اور وہ شور و غوغا کرنے والا معاملہ وہ کرتے رہیں تاکہ جلدی مسئلے حل ہو. اگر حل ہو سکتا ہو تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ تو حل ہونے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ایکسپائری ٹائم پہ بھی نظر رکھیں، ایکسپائری ڈیٹ پہ بھی نظر رکھیں، تب ہم کئی مسائل کو اس طرح سے زندگی میں گزار سکتے ہیں، ورنہ ہم ٹینشن میں رہیں گے. مدینہ ماشاءاللہ. اب میں سمجھتا ہوں یاد بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم جب آتا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا تحمل بھی کرنا چاہیے، تھوڑا ٹائم گزرنے دیں. تھوڑا بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم جو ہے وہ بھر جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ کے؟ بعض اوقات فوری ری ایکشن لوگ کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، نقصان کر بیٹھتے ہیں. بالکل سلمان بھائی، ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سبب یہ بھی ہے جلد بازی کرنا، عدم تحمل ہونا. یعنی کہ یوں سمجھیے کہ آپ تحمل نہیں ہے بالکل بھی، جیسے کوئی مسئلہ آیا اور رونا دھونا شروع کر دیا، واویلا مچانا شروع کر دیا، جس کو چاہ ملنا بتانا شروع کر دیا. تھوڑا سا تحمل مزاجی سے غور کر لیا جائے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے، مشکل کا نوعیت کیا ہے، یہ کس سچویشن کا مسئلہ ہے، کس طرح حل ہو سکتا ہے. اس طرح کا ٹینشن ہم لے لیتے ہیں، اس طرح کا وہ سمجھے کہ آپ واویلا اور شورشرابہ، ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بس یہی ہمارے اوپر ذہن میں ہوا بن جاتا ہے کہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ، پریشانی پریشانی پریشانی. تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جلد بازی کا معاملہ آ جاتا ہے. تو اگر تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں، جلد بازی نہ لیں، سوچیں مسئلہ آیا ہے، اس کو حل کیسے کرنا ہے، کس طرح اس کو دور کرنا ہے، اس پر اس وقت ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب ہم یہ سب چیزیں اختیار کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر ہم تحمل مزاجی سے کام لیں گے تو ذہن کام کرے گا، اس اسباب کی طرف جائے گا کہ یار کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، کس سے بات کی جائے، کس سے مشورہ کیا جائے، کس سے رابطہ کیا جائے، کیوں یہ مسئلہ درپیش آیا، کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے.
تو ظاہر ہے یہ تبھی ممکن ہوگا جب دماغ کام کرے گا. اب تعامل مزاجی ہوگی نہیں، جلد بازی ہوگی، شور شرابہ مچائیں گے، رونا دھونا مچائیں گے، واویلا مچائیں گے، پیٹنا ڈھانٹنا شروع کریں گے، تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ہم، اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے، پھر وہ واویلا ہی مچانا ہے، لوگوں کو ہی بتانا ہے، اپنا رونا ہی رونا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مسئلے کا اگر حل چاہتے ہیں تو تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. جیسے کہ پہلے استاد محترم نے گفتگو کی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اسی آزمائش میں ہمارے لیے بہتری ہو، یہ بھی ایک ذریعہ نہیں. اگر چاروں طرف سے کوئی حل کی سچویشن نظر نہیں آ رہی، مسئلہ دور ہوتا نظر نہیں آ رہا، غور بھی کر لیا، جلد بازی بھی نہیں کی، تحمل بھی کیا، اب پھر بولتے ہیں جی ہم نے تحمل کر کے بھی دیکھ لیا، ہم نے تو کوئی جلد بازی بھی نہیں کی تھی، ہم نے تو فلاں سے مشورہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو پھر جب چاروں طرف سے اسباب بروکار لے آئے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. اور ایسے بھی جملے بولتے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں معاشرے میں کہ یار کوشش تو ہم نے بہت کی ہے. مثال ہے بچہ کسی کا بیمار ہے، گھر میں پریشانی ہے، بیچارہ کوشش کر رہے ہیں کاروبار کی پریشانی دور ہو جائے، رزق کی تنگی جائے وہ دور ہو جائے، اولاد کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. بیچاروں نے اپنی طرف سے جو اسباب ہو سکتے تھے وہ کیے، دعائیں بھی مانگی، دعائیں کروائی بھی، ظاہری اسباب بھی اختیار کر لیے، لیکن مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تو ایسے لوگوں کی زبان سے بھی یہ جملے سننے کو ملتے ہیں یار ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی آزمائش ہوگی. یہاں مجھے میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر، آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، مالی دا کم پانی لانا تے مشکاں بھر بھر پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ کرنا. السعی منا والاتمام من اللہ. اس بات کو کیسے پیارے انداز میں میاں صاحب نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. اس پر یہ کہ شاید لوگ یہ نہ کہ یار یہ کتابی باتیں کر رہے ہیں یا ہوائی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا اگر بائک کا یا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے اور آپ دیکھ کے سر پکڑ لیں، سر پہ ہاتھ رکھ لیں، تو 2 منٹ رکھیں، 10 منٹ رکھیں، آدھا گھنٹہ رکھیں، کیا ٹائر میں پنکچر لگ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا کرنا پڑے گا؟ اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. جی بالکل. تو اب مسئلہ آ چکا، آپ کی بائک پنکچر ہوگی تو اس میں کچھ سہولت کم از کم اتنی ہوگی کہ آپ اس کو دھکیل کر پنکچر کی دکان تک لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر ہوئی گاڑی پنکچر، اب آپ کو جیک بھی لگانا ہے اور اس کو ٹائر کو کھولنا بھی ہے اور اسپیئر جو ٹائر رکھا ہوا ہے اس کو لے کے لگانا بھی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے یار ہو یہ تو بڑا مشکل ہے، گرمی بھی بہت ہے، جلدی بھی ہے، یہ بھی ہے، تو پھر ٹھیک ہے سر پکڑ کے کھڑے رہیں آدھا گھنٹہ، جی تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو خود ہی کرنا ہے. اب استاد صاحب یہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے، جو گاڑی جن کے پاس ہوتی ہے وہ جو سٹپنی رکھتے ہیں وہ سٹپنی بھی پنکچر رکھتے ہیں، یوں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے. اب یہ وہی مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا عمل دخل ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی گاڑی کا پیٹرول لیول یا سی این جی لیول چیک نہیں کرتے اور اگر آپ ٹائر وہی پنکچر لگوا کے نہیں رکھتے اسپیئر، اور پھر جیک بھی بعض اوقات ایسا ناقص رکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کو اٹھا ہی نہیں پاتا، تو یہ ساری چیزیں پہلے سے مینیج کر کے رکھیں. مدینہ. اور اگر آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا اور آپ جیب میں دیکھ رہے ہیں جیبوں میں پیسے بھی نہیں ہیں، موٹر سائیکل والا کہوں 50-100 روپے تو لے کے جیب میں نکلے اور گاڑی والا 500-1000 تو لے کے نکلے کم از کم، تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ حل کر سکے. بالکل. تو یہ ایک حفظ ما تقدم جسے کہتے ہیں نا، جی یہ ترکیبیں بھی اگر رکھی جائیں تو اگر بجلی چلی جائے تو کیا کرتے ہیں؟ یو پی ایس لگایا تو یو پی ایس نہیں لگایا تو کم از کم کوئی ٹارچ تو رکھی ہوتی ہے یار، اندھیرے میں کوئی نظر تو آوے. جی بالکل. تو یہ چیزیں بھی اگر ہم تھوڑا سا اڈاپٹ کریں تو ہمیں یہ فائدہ دیں گے، ہمارے مسائل کی شدت کو کم کر دیں گے. مسائل کے ساتھ ساتھ کرائسس مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے. جی کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. یعنی کام زندان کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. اسباب سارے ہم نے وہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں مشکل در مشکل میں ہی پھنسا دیں، اور ہمارے آس یہ ہے کہ ہمارا سفر آسانی سے گزر جائے. جو مثالیں استاد صاحب نے دی کہ نہ جیک صحیح ہے، نہ اسپیئر ویل صحیح ہے، کچھ بھی تو صحیح نہیں ہے، نہ جیب میں کچھ پیسے پڑے، اب بندہ مشکل کے حل کی طرف کیسے آئے گا؟ جس چیز کو دیکھے گا
اس کی پریشانی بڑھتی جائے گی، یار یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ نگرانی شورا بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ ہم عادی ہو ڈیلے کرنے کے نا عادی ہو چکے، پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ کہ آخر میں ہم بیٹھ کے رو ہی رہے ہوتے ہیں، یار یہ کاش کر لیا ہوتا، کاش یہ کر لیا ہوتا۔ لمحہ موجود میں جو کرنا تھا وہ کیا نہیں، تو اب کیا کر رہے ہیں، لمحہ موجود میں گزشتہ معاملے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ آسانی یہ ہے کہ جب جو معاملہ پیش آئے اس کو فیس کرنے کی تھوڑی سی اپنی طبیعت بنائیں کہ میں اس کو نکل جاؤں گا، یہ نہیں کہ یہ ہو گیا تو اب میں تباہی ہو گیا، ڈیمالش ہو گیا سب، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ انسان اپنا حوصلہ نہ ہارے، حوصلہ جب بندہ ہار جاتا ہے تو پھر واقعتاً کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نہ دنیا بند ہوتی ہے، نہ وقت رکتا ہے، نہ بندے کا سانس بند ہوتا ہے، اور نہ ہی مطلب کوئی اور جو ہے وہ ہوتا ہے معاملہ۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور یہ اپنے طریقہ کار کے مطابق چلتی رہیں گی۔ یہاں ایک ذہن بھی بنا کے رکھنا چاہیے کہ مسائل آئیں گے، مسائل آئیں گے، یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اپنا ذہن ہی ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کیا پرابلم ہوگا، ہمیں کیا مصیبت آئے گی، ہمیں کیا پریشانی آئے گی، تو پھر ایسے لوگ جو ایکسپیکٹ نہیں کرتے پھر وہ زیادہ ریئیکٹ بھی زیادہ کرتے ہیں اور پریشان بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ رکن شورا حاجی شاہد مدنی دامت قدم القدسیہ بڑا پیارا مدنی پھول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنا یہ اتنی توقعات کو ہی نہ بڑھائے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، اور بندے کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صدمے کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار رہے۔ بھی جیسے گاڑی جو ہے یہ بائک خراب بھی ہو سکتی ہے، گاڑی پنکچر بھی ہو سکتی ہے، گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ وقت آئے گا تو وہ اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، مجھے خود بھی کچھ ایشو ہو سکتا ہے۔ ذہنی طور پر بندہ تیار رہے گا تو پھر اس کو فیس کرنے کے لیے بھی کوئی ایفرٹ اور کوئی کوشش کر لے گا، ورنہ پھر حواس باختہ ہوگی، اگر ہاتھ پاؤں پھلاتا رہے گا تو پھر مجھے بتائیں کیا کر پائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو ریڈی رکھنا چاہیے، تیار رکھنا چاہیے۔ اور مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مسائل کے حل کے لیے اپنی ول پاور کو بھی بندے کو چاہیے کہ ساتھ مینٹین رکھے۔ خود جو قوت ارادی ہے جی، اس کا بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، ہم ان سے کام نہیں لیتے۔ جی، قوت ارادی اگر ہم اپنے استعمال میں لائیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ جی، اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ یار میں اٹھ کے وہاں تک نہیں جا سکتا تو آپ نہیں جا سکیں گے، اور اگر آپ کے میں اس پہاڑ پہ بھی چڑھ جاؤں گا تو پھر پہاڑ پہ بھی چڑھ جائیں گے۔ تو یہ ول پاور، یہ مثلا کہ حوصلہ رکھنا، یہ بہت ساری کوالٹیز ہیں جن کو ہم استعمال میں لا کر تدبیر اختیار کر کے، تدبیر بھی تقدیر کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت ہی ہے، لیکن ذہن یہ رکھے کہ جب وہ تدبیر ناکام ہو جائے نا تو پھر وہ جملہ بڑا پیارا کہ ناخن تدبیر سے گرہ تقدیر کھولی نہیں جا سکتی۔ نگران شورا بڑی کہ اگر تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ہماری تدبیر کچھ نہیں کر پائے گی، لیکن تدبیر کرنی ضرور ہے۔ اگر تدبیر بھی آپ نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، گاڑی میں تالا بھی نہ لگائیں، گھر کے اندر باہر بھی تالا نہ لگائیں کہ یہ چوری ہونی ہوئی تو ہو جائے گی، نہ ہونی تو نہ صحیح، لیکن ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ تالا لگانا تدبیر ہے، تالے لگے ہونے کے باوجود بھی چوریاں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جی کہ بندے کا بجلی استعمال نہیں بھی ہو تو پھر بھی میٹر چل رہا ہوتا ہے، ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ چلیں بہرحال اللہ خیر فرمائے، رحمت فرمائے۔ تو بہرحال تیار رہیں، اور جو صورتحال درپیش ہے اس کا جو ہے وہ بندے کو علاج بھی کرنا چاہیے، اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں، اپنے آپ کو تیار ہو کر مشکل پر پیش نہ کریں۔ مدینہ مدینہ، یہ بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، اور یہ باتیں ہم سیکھتے سکھاتے رہیں گے، اپنا ذہن بناتے رہیں گے، تو اللہ کی رحمت سے مسائل سے بچنے میں اور مسائل درپیش ہونے کی صورت میں ان سے نکلنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ گھڑی کہہ رہی ہے کہ 4 منٹ جو ہیں یہ باقی ہیں، استاد السلام بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
القدر میں مطلع الفجر حق مانگتی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی